والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. شہزاد صاحب کیا آواز کلیئر ہے؟ تصویر کلیئر ہے؟ جی سر، سب کچھ کلیئر ہے، آواز تصویر کلیئر الحمدللہ. الحمدللہ. تو سب لوگوں نے سیمپل کوئز کر لیا ہوگا، ان کے کویسچنز بھی ہوں گے. تو شہزاد صاحب میں کچھ دیر کے لیے کسی کام میں بزی ہوں، تو آپ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں جو کویسچنز ہیں، اور آئی ول جوائن یو شارٹلی. از دیٹ اوکے؟ جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ابھی 16 پارٹیسپینٹس ہیں، تو میرا خیال ہے یو کین اسٹارٹ. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو آخری 15 لیسن ہیں ان پر زیادہ کانسنٹریٹ کیا جائے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ پہلے 15 امپورٹنٹ نہیں ہیں. اور دوسرا سیمپل کوئز کو سامنے رکھ کر ہمارا جو آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم کچھ کمپریہنشن کے کویسچنز ہوں، کچھ ووکیبلری کے جس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اور کچھ اعراب کے متعلق، کچھ ٹرانسلیشن کے متعلق جو شاید اس میں دیے نہیں ہیں. شہزاد صاحب دیے تھے ٹرانسلیشن والے؟ جی سر، کچھ دیے ہیں ٹرانسلیشن والے. آپ نے عربک ٹو اردو دیے ہیں یا اردو ٹو عربک دیے ہیں؟ دونوں ہیں سر. دونوں. وہی میں کہنے لگا تھا، دونوں جو ہے نا کچھ زیادہ ہوں گے بنسبت آپ کے سیمپل کے. وی ول ہیو سم مور ٹرانسلیشن، یا پیسج میں سے یا جنرل جو وہاں پر کسی پیسج میں سے ایک آدھ لائن کو ہم کہہ سکتے ہیں. دونوں طرح سے، اردو ٹو عربک، عربک ٹو اردو. تو اس پر ہم نے زیادہ مشکل تو بات نہیں ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ تھا کہ جتنا وائڈ ہونا اتنا بہتر ہے. تیسرا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا فیڈ بیک آپ لوگوں کی لے لی جائے کہ کوئز کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے. سر کوئز تو بہت ہی اچھا تھا، اور جو سر نے ٹرانسلیشن اردو ٹو عربی اور عربی ٹو اردو دیے وہ بھی بہت اچھی. تو یہ مزید زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں فوکس کریں گے اس کے اوپر، اور ہماری زیادہ بہتر عربی ہوگی اس لحاظ سے. کریکٹ. تو آپ میرے سے اگری کرتے ہیں؟ دس از واٹ آئی تھاٹ. ہمیں یہ بعد میں خیال آیا، ہم نے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن آپ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو ایوری باڈی اگریز ود دیٹ؟ جی سر. رائٹ. اینی ادر کامنٹس؟ میں تھوڑی دیر کے لیے آئی وانٹ ٹو جسٹ بیگ لیو، لیکن اف دیر اینی ڈائریکٹ کوسچنس تو میں ابھی رسپونڈ کر لوں. سر ابھی تو کوئز کے متعلق ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے کوئز کیا، فریش ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ ہیں کوسچنس فی الحال تو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ شہزاد صاحب میں سائن آف ہو گیا ہوں، کیا ہوا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کا اسکرین شیئر ہو رہی ہے سر، آپ نے اسکرین شیئر کی ہے. لیکن میرے پاس یہاں پر آ گیا کہ یو آر ناٹ سائنڈ ان. اچھا یہ کیا ہوا؟ اچھا ایک سیکنڈ، تو میں شیئر ختم کر دیتا ہوں یار. جی آپ اسکرین شیئر ختم کر دیں آپ، تو وہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں پھر یہاں سے کر لوں گا. تو کہاں سے ختم کرتے ہیں؟ اسٹاپ شیئر. ٹھیک ہو گیا، آپ آپ وہیں سے کر لیجئے. اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوں، بٹ آئی ول جوائن انشاءاللہ. اوکے دین، ٹیک کیئر. ایکسکیوز می سر. جی 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 بتائیے. سر یہ چیپٹر نمبر 29 جو ہے اقسام الفعل، اس کے اندر میں ایبسنٹ تھی، تو میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو کیا ایک دفعہ بس خود سے ریڈ کرنا ہے، یا اس میں سے کس طرح سے آئے گا؟ یہ کس طرح امپورٹنٹ ہے؟ یہ کون سا ہے 29 میں؟ کیا ہے سر اقسام الفعل. سر وہ سارا وہ ایک سمرائز کیا گیا ہے. ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں اس پہ. 29 جو ہے، اچھا ایکچولی بہت امپورٹنٹ پیج ہے، کیونکہ اس سے آپ کو نا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے ڈفرنٹ پاسبلٹیز آ سکتی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا، با، یبیو، ناما، ینامو، فرق تو ہے نا. جی تو جی آئی تھنک، لیکن
इस फॉर्म में हम शायद आपसे ना पूछें जी लेकिन ये है कि इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो आएगी और आ रही है, इसमें भी थी आपके जी सर यहाँ सैंपल में थी सर आपकी अमर में थी। यस सर। आपकी वो तस्वीर चली गई है। एक सेकंड, अच्छा सॉरी जी जी सर शहजाद ने ये उसमें ठीक है। अमर में दी थी, मुझे इसको देख के अंदाजा वही हो ना, गया। अब आपको अमर दी हो सकते हैं। अब आपके साथ वो लन के साथ क्या फर्ज किया बा यबी व नामा या नामू, या अगर सिर्फ बा हो तो अगर अगर इसके मुजारे के साथ लन लगे तो क्या होगा, मतलब या लम हो तो क्या होगा। ठीक है आई सर। डोंट थिंक इसमें से कोई मुश्किल था अमर जो उन्होंने आपको दे दिया। सर इस तरह का भी क्वेश्चन दिया था लम और लन का, ये भी दिया क्वेश्चन था था ना। आपको। अब आपके पास क्लैरिटी आ गई कि अकसाम में कैसे आ सकता है, और वही फेल आएंगे जो बुक में है। हमारी कोशिश है इसके बाहर से कोई ना दिए जाए। जी सर, वो पैटर्न बहुत ही अच्छा था सर, इसी तरह होना चाहिए। पहले से काफी चेंज है और लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। हाँ मेरा भी ख्याल है ये बेटर है। और आई थिंक अगर शिराज साहब अगर जी सबके सर। 100 आ जाए हमें कोई एतराज तो नहीं है ना सर 110 भी आ जाए तो हमें खुशी होगी सर, वो मुश्किल है। लेकिन ये है कि एनीवे आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। तो जितनी कम टेंशन हो सकती है वो हो ही जाए हो। मतलब मेरा ख्याल है कि मल्टीपल चॉइस में आप आधे तो कर सकते हैं एलिमिनेट बाय जस्ट बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सर इससे थोड़ा सा आसान हो सकता है पेपर, थोड़ा मुश्किल जी लगा। बताइए कौन सा मुश्किल था क्वेश्चन ताकि उसको आसान कर दें हम। नहीं सर, सर मुश्किल जैसे मुश्किल की बात नहीं है। बात यह कि जो ऑप्शंस होते हैं ना वो उनमें कभी गड़बड़ हो जाती है। एक क्वेश्चन था जहाँ पे नसिया का जमा लिखनी थी, तो अब नसिया की जमा वहां मौजूद ही नहीं थी। जो वहां पे ऑप्शन थे उसमें नसू था ही नहीं। तो अब जैसे ऑप्शन नहीं है तो उसको कोई ना कोई तो क्लिक करना पड़े, नहीं भी क्लिक करें तो ऑब्वियसली वो तो फिर है ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे। इसी तरह से कुलना का फाइल पूछा गया था तो नून मतलब उसको जवाब दिया कि नून फाइल है, बट वो गलत हो गया कि जी हुन्ना फाइल है। जब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उसमें नून को फाइल होना चाहिए था। जी 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 सही डॉक्टर मेरा सुनैब, भी बिल्कुल यही गलत हुआ है मैंने जी। इसकी एक मैंने ना बुक से पिक्चर भी भेजी है। ये नून का जी। जो फाइल है ना, बुक में भी नून ही मेंशन हुआ है। तो हम और उसको एक्सप्लेन करते थे कि तदुल्लु हुन्ना ना, तो बेसिकली जी जी नून ही बिल्कुल। फाइल वैसे कंसीडर होता है ना। एक और ये एक चीज थी। बाकी जो आप कह रही है बिकम ना रियालन वाला क्वेश्चन था, बिकम जी जी वो रियालन भी। इश्तरैता। अब हाजा लिखा हुआ है और साता, वहां पे साता ठीक है लेकिन हाजा गलत है। हाजे ही होना चाहिए था। हाजे ही जी के जी साथ असाअतु असाअती की ऑप्शन थी, जी जी तो बिल्कुल इसमें साता होना गड़बड़ हो चाहिए। जाती है। हाँ चलें इंशाल्लाह फाइनल में ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी सर ये जी सारे थीटों का इसका मतलब एक यही क्वेश्चन सबके जो बहुत ही Obviously। आउट परफॉर्म करते हैं उनके भी यही क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो गए थे, बट क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे। ये साता वाला एक एक्सप्लेन क्वेश्चन कर दें बहुत जरूर अच्छा सर कि जी कम रियालन नहीं, का वो तो मैं ये टाइपो हो मुझे गई थी ना, सबसे ज्यादा साता वाला में तो सिर्फ टाइपो का हो गया था ना। एक सेकेंड साता वाले में एक सेकेंड मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो कम रियालन जो है था बिकम इश्तरैता, बिकम बिकम नहीं के साथ कम वो रियालन गलत था। इश्तरैता फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ। हाज़िहि साअता, तो उसमें इश्तरैता के साथ हाज़िहि साअतू था, वो साअतू था, तो मैं सोच रही थी कि मुब्तदा मुअख्खर है और पीछे का जुमला जो है वो सारा का सारा खबर मुकद्दम हो गई है। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही थी। इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर प्लीज, इसका सही वाला क्या है और उसको कैसे चेक करना है कि सही है ये बिकम के साथ सही था, कम के साथ तो सही नहीं था। और हाँ वो बिकम के मुझे साथ बिकम दोनों था सही थे ना। बिकम रियालन भी सही था, बिकम रियालिन और भी सही था, ये रियालिन तो भी हमने ठीक पढ़ा था, था। दोनों ठीक थे, हाँ वो दोनों ठीक थे। मजबूर इसमें वो नहीं थे टाइपो आ गई थी ना, जी साअता के ऊपर जबर आनी असाअता चाहिए की थी। बजाय असाअती आ गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। वो जबर अच्छा तो यही ना बस वो तो इसका वो तो मतलब हमें डी है एंड समझ डी आ गई थी ऑप्शन कि सही था। मिस्टेक है। क्वेश्चन इनवैलिड है ना सर। अच्छा हाँ, नहीं चलें लेकिन जी मेरा वो उस लिहाज से सही हो गया था क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि ये डेफिनेटली टाइपो है ना। टाइपिंग मिस्टेक है तो जी मैंने ठीक है। तो मैंने उसकी वो जो दो ऑप्शन थी ना, बिकम के साथ हाँ मैंने नहीं वो नहीं, वाली वो ले ली थी। मेरा भी ये ठीक हो गया था क्योंकि मैंने हाँ दोनों को कर दिया था। बिकम अच्छा रियालन और सर। बिकम रियालिन दोनों ठीक था। एक ये नून फाइल वाला गलत हुआ, एक नसी हाँ का नून जो वाला नसिया ये सर इसका जरा अच्छा नसिया का डॉक्टर जमा। शेबा, ये नसी वाला कोई नहीं, हमें नहीं मिला। ये जो आप कह रही है ना नसिया की जमा नसू, ये तो नहीं था।
ये तो नहीं थी नसीहत ना, था। हाँ वो बाद नहीं में ये तो करने था के ही नहीं नहीं। ना। बाद में करेक्ट हो नहीं गया था नहीं वो। नहीं हमारा में सही करने हो के गया ना, लिए इसलिए मैं कह रही हूँ ना सर- कि बाद में रहीला कह रही है बाद में करेक्ट हुआ था ये, शायद उन्होंने हाँ, शुरू वाला सर शायद आपको आपने अगर जानना है तो मैंने आप पहले किया। सर प्लीज। अच्छा मेरा ख्याल आप जरा ये कर लें। शहजाद साहब ने इसलिए किया था कि कोई डिस्कशन हो सके आज, नहीं तो डिस्कशन कोई नहीं होनी थी। तो आई जॉइन लेटर, फिर आप लोग करेंगे। सर शहजाद साहब कह रहे हैं कि सर आपने अगर जाने हैं तो चले जाएं, ये लेडीज जो है ना ये बहुत झगड़ा कर रही है ना, तो आप सही बात है। ये क्वेश्चन 35 भी जरा मुझे डिस्कस करना था कि जैसे एक ऑप्शन को हिट Let's go कर one दिया by कि one. खबर है। I think let's go Excuse- one by one. जी जी Chronologically, ताकि अगर फिर आप ठीक रहेगा। जी जी पेपर स्क्रीन पे ले आए तो मैंने तो बिल्कुल जी। पेपर देखा ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ की जी बात जी, है। ये पेपर आपके सामने आने वाला है, एक सेकेंड। सर मीन वाइल में वो नून फाइल वाली बात आप जरा कुछ बता देंगे जी, कि वो उसमें क्या फैसला हुआ? आपकी दलील वजनी है, उसको तस्लीम कर लेते हैं। ठीक है सर, तो- जज़ाकल्लाह। सर बस ये फाइनल कर लें आप, जो हमारी बुक में जैसे नून फाइल और वो या फाइल वगैरह है ना, फिर उसको एक ही उस पे ठीक। रहने दें, वो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, नई सही। बातें नहीं है सारी। तो हम लोग तो हालांकि काफी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोगों को बाजू का इस तरह से हो जाता है ना, तो नए लोग तो फिर थोड़ा करेंगे ना, मुश्किल में आ जाएंगे। जी सही है। जो मुझे समझ आई थी सर वो ये लग रहा था कि शायद मतलब कि हम क्लास में करते हैं ना कि नून जो है वो निशानी है इसकी, कि ये जी, मुअन्नस एक्चुअली जमा तो है। नून जो है वो नून जमा नून निस्वा इसको कहा जाता है, जी। नून जमा की और निशानी गुना जो है। है फाइल मुस्ततिर है। जी जी, सर नए तो लोग बोलते नहीं है लेकिन काफी मुश्किल में आ गए हैं। पेपर जरा मुश्किल था। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग तो पेपर यही मुश्किल थी नहीं था, कि पेपर तो नून काफी निस्वा है, नून निस्वा है और उसका फाइल जो है वो मुस्ततिर हुन्ना है। ये गलत है क्या? यही तो था आंसर मेरे जी, ख्याल में शायद। एक्चुअली सर, इसको दोनों तरह से confirm इसको करते हैं ना। एक्सप्लेन किया गया है, सर आप दोनों तरह से क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया, चलें लेकिन बुक में इसको नून को फाइल करार दिया गया है, तो हम फिर नून ही को फाइल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सर ऐसा ही होगा। जी ठीक है सर। क्वेश्चन 1 से तरतीबवार चलें। जी, पहला सवाल जी, ये लेसन नंबर था 27 अस्साबे वाल इशरून, उसका ये कुछ हिस्सा था और उससे फिर कुछ क्वेश्चंस थे, वही सेम क्वेश्चन जो बुक में थे। तो पहला सवाल था कम उसबुआन गाबा अदनान, तो वो जवाब आपको यहीं से मिल गया था, इन्ना यादनान इन्ना का गिब्ता उसबुआइन। तो जो आप नीचे दिए हुए थे, गाबा उसबुआइनी, गाबा यौमैन फी हाज़ल उसबु, गाबा सलासत असाबी, ये सारे तो गाबा उसबुआइन इसका दुरुस्त आंसर था। लिमा काना अदनान गायबन, अदनान क्यों एब्सेंट था? तो ये यहाँ पर इसने दिया है जी के कुन्तु फिल मुस्तशफा कुन्तु मरीदन जिद्दा, तो इसका फिर इस हिसाब से जवाब आएगा लिअन्नहु काना मरीदन, क्योंकि वो बीमार था। मेरा ख्याल है इन सवालों में तो किसी का कोई इशू नहीं है। हाँ जी, इसको पास करें क्योंकि ये पैरा वाले आंसर्स का कोई मसला नहीं है। हाँ, यहाँ से इनको चलें। क्रॉस, इनको गुजार दे। जी, फिर था कम यौमन गाबा उस्मान फिल उसबुआइन, उस वो 2 हफ्तों में कितने दिन था? तो इन टोटल जो है वो 5 दिन बनते हैं, जो ऊपर लेसन में दिया गया है कि 2 दिन इस हफ्ते में और 3 दिन पिछले हफ्ते में थे, या इसके कुछ ऑपोजिट था, पर टोटल 5 थे, तो गाबा खमसत अय्याम। ये वाला एक क्वेश्चन बुक में नहीं था, लिमा लम यजुर खालिदुन अस्सफीरा, ये मैंने खुद से बनाया था, तो इसका लेकिन आंसर जो है वो इसी पैसेज में मौजूद था, लिअन्नहु लम यकुन फी जिद्दा ज़ाकल यौम, के क्योंकि सफ़ीर उस दिन जिद्दा में नहीं था। अब ये आ गया ला यंबगी लितालिबिन अन यगीबा कसीरन, तो इसमें ला यंबगी का फाइल जो है वो क्या है? तो जिन्होंने नहीं किया हुआ अगर वो बोलें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके साथ साथ हो भी जाएगा। जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, लेट देखा या किसी भी वजह से, मेरे ताखीर से भेजने की वजह से वो नहीं कर सके। ये क्या हुआ है इसका फाइल?
لا ينبغي لطالب ان يغيب كثيرا، اس جملے میں لا ينبغي کا فاعل کیا ہوگا؟ طالب ہوگا، ان يغيب ہوگا، ہوا یا انت؟ انت تو خیر کسی ہوا ہوگا، ہوا ہونا چاہیے. ترجمہ کریں. لا ينبغي لطالب ان يغيب كثيرا. میاں صاحب ترجمہ کیا ہوگا؟ بغا یبغی کیا بنتا ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ نو. لا ينبغي جی یہ مناسب نہیں ہے، جی مناسب نہیں ہے. ہاں لا ينبغي مناسب نہیں ہے طالب علم کے لیے طالب علم کے لیے کہ ان وہ یغیب کثیرن کہ وہ غائب ہو زیادہ. تو اب لا ينبغي کا معنی ہے مناسب نہیں ہے. کیا چیز مناسب نہیں ہے؟ کہ وہ غائب ہو زیادہ. ان ینغب غائب ہونا کثیر. جی غائب ہونا مناسب نہیں ہے. تو لا ينبغي کا فاعل پھر کیا بن جائے گا؟ سر طالب علم کیوں نہیں ہے؟ مجھے ان یغیب ہو جائے گا نا. طالب ہو ان جائے گا. یغیب. مصدر معول سر یہ اچھا نہیں سر یہ طالب علم کا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. مجھے مصدر معول میں ابھی بھی بہت کنفیوژن ہے. میں نے تو طالب علم لکھا کو تھا. تو آپ فائل کیسے بنائیں گے؟ فائل تو مرفوع ہوتا ہے، طالب تو مجرور آ رہا ہے. تو وہ تو لی کی وجہ سے مجرور آ رہے نا سر. بس اب یہ- مجرور آ گیا، وہ تو حرف جر کے ساتھ آ گیا. سر میں اب وہ اس میں ایک ٹپ بتاؤں سسٹر اسما. جی جی آپ جی یہ جی. دیکھیے گا لا ینبغی، آپ یہ کہیں کہ ینبغی جو ہے نا وہ غائب ہے، غائب مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، اور مذکر ہے. تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نہیں ہے لائق؟ کیا چیز نہیں لائق ہے؟ غائب ہونا نہیں لائق ہے. تو غائب ہونا جو ہے وہ فاعل ہوگا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فعل جو ہے اس کو کیا، کس کو وہ فعل کر رہا ہے. اس میں کرنے والا جو ہے وہ غائب ہونا ہے نا، نہیں ہے لائق. غائب ہونا لائق نہیں ہے. لائق نہیں ہے یعنی کام ہو رہا ہے لائق نہیں ہونے کا. نہیں ہے مناسب کسی طالب علم کے لیے کہ وہ غائب ہو. کیا چیز مناسب نہیں ہے؟ غائب ہونا مناسب نہیں ہے. تو اب ٹرانسلیشن کریں گے نا خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب مطلب بہت سارے مصدر معول جو ہیں مفعول بھی ہی آتے ہیں، بہت سارے فاعل آتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے مصدر معول وہ فاعل آ رہا ہے. اور سر اس کا یہ طالب علم جو ہے یہ مفعول اور ہوگا. بہت بڑی ٹپ اس میں یہ ہے، ایک اور بڑی ٹپ یہ ہے کہ جب غائب والے مصدر ہوتے ہیں نا، افعال فاعل مضارع غائب، تو اس میں یوزلی جو ہے نا وہ مصدر معول جو ہے وہ ایز اے فاعل آ رہا ہوتا ہے. فعل کا فاعل مصدر معول ہوتا ہے. اور جو ارجو اور یرجو متکلم ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے خود بخود ہی یائی متکلم جو ہے نا وہ انا فاعل مستتر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ٹپ ہے. دوبارہ بتائے گا، یہ دوبارہ بتائے گا پلیز. جو فعل مضارع ارجو یعنی متکلم ہوتے ہیں کسی جملے میں، متکلم سے شروع ہوتے ہیں یعنی ارجو ان، تو میں چاہتی ہوں، اور اس کا جو مصدر معول ہوگا نا وہ مفعول ہوگا. آپ نوٹ کیجئے گا اس کا مصدر ارجو میں جو فاعل ہے وہ اس میں مستتر ہو گیا تو مفعول کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ینبغی میں جو ہے نا، ینبغی میں ٹرک یہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ مستتر بھی ہو سکتا ہے اور فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو ینبغی میں فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس میں طالب نہیں بھی ہوتا تو بھی مصدر معول فاعل ہی تھا. جی بالکل بالکل بالکل. طالب علم مفعول ہوگا. مفعول بھی نہیں، جار مجرور ہے یہ جار مجرور یہاں میرا ہوگا. ایک سوال ہوگا جی کہ اگر این اغیبو ہوتا، این اغیبہ ہوتا تو پھر فاعل، پھر یہ مفعول بنتا. ان اغیبہ، ان اغیبہ اگر ہوتا تو پھر یہ جملہ کہ میں یوں غائب ہوتا. ہوں، پھر تو یہ تب جملہ بھی یوں اناغیبہ فاعل ہوتا سر. جی پھر بھی وہی ہوتا، لیکن پھر یہ جملہ یوں ہوتا لا ينبغي لی ان اغیبہ. جی کہ میرے میرے لیے مناسب یہ ممکن مناسب نہیں ہے کہ میں غائب ہوں. جی بالکل. جی. لیکن ہوتا وہی مصدر معول جو ہے وہ فاعل ہی مصدر ہوتا. معول جب ینبغی یا لا ینبغی ایک کے ساتھ آسانی، تو ایک سر اس آسان سے سا بہتر جملہ ٹپ وہ ہے. نہیں ہے جو آپ نے بتائی تھی نہیں، ایک آسان سا ٹپ ہے. جی ایک میں آسان سا بات پوری نسخہ. کر لوں. ڈاکٹر صاحبہ کو اگر جی بتائیں، بولنے دیں پلیز. میں یہ جی کہہ ڈاکٹر رہی ہوں صاحبہ. کہ مصدر معول جو ہے یا وہ فاعل ہو سکتا ہے یا وہ مفعول ہو سکتا ہے. جب وہ فاعل اور مفعول میں آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو صرف ارادہ ارجو میں اس کو مفعول ہونا ہے، بقیہ تمام میں اس نے فاعل ہونا ہے. ایسے یاد رکھیں.
यस सर, यही मैं कह रही थी कि ये सबसे आसान टिप है जी। अरादा अर्जू में मफूल है, बाकी जो बच गए पीछे युजीबु हो गया, यमबगी हो गया, युमकिनु हो गया, असाबा हो गया, उनके साथ उसको फाइल के तौर पर मैंने तो ऐसे ही याद किया। जी बिल्कुल सही है। ये मेरा ख्याल है लास्ट जो रिवीजन का सेकंड सेशन था उसमें बात हुई भी थी। जी जी हुई भी थी। यस सर हुई थी, यही सबसे आसान है। अच्छा, इससे आगे चलें तो नेक्स्ट था शफाकल्लाहु शिफाअन कामिला। इसमें शिफाअन क्या बन रहा है? मफूल बिही, मफूल फीही, हाल या मफूल मुतलक? मफूल मुतलक। मफूल मुतलक। तो मफूल बिही नहीं बन सकता। नहीं सर, शिफा का है ना, का है मफूल भी। अच्छा, तो चलें ठीक है, दुरुस्त है, मफूल मुतलक है। आसान पहचान ये है कि फेल के बाद अगर उसी के माना में मस्दर आ रहा हो तो उसको मफूल मुतलक ही करार दिया जाता है, किसी दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर हमने जब पढ़ा था तो उसमें मफूल पे ही लिखा हुआ है मेरी बुक पे ऊपर। तो किसमें? शिफाअन कामिला को मफूल मुतलक लिखा है और मफूल बिही लिखा है। ये मफूल बिही लिखा हुआ है। नहीं, बुक वालों ने लिखा है या आपने नोट किया है? मैंने नोट किया हुआ था ना उसके ऊपर, बुक के ऊपर। अच्छा, वो हो सकता है फिर आपसे नोट करने में गलती हुई हो। ये मस्दर जब भी फेल के साथ आता है फेल के बाद तो वो मफूल मुतलक ही करार दिया जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। लअल्लकल आना अहसनु में अल आन क्या है जी? ज़र्फ है। लअल्लका इसम है या लअल्ला की खबर या लअल्ला के ज़र्फ है। जी ज़र्फ है। तो वल्लाही लक़द कित्तु अमूतु का दुरुस्त तर्जमा, अल्लाह की कसम मैं मरने के करीब था, अल्लाह की कसम मैं मरने के करीब हूँ, अल्लाह की कसम मैं मरने की तदबीर कर चुका था और अल्लाह ने मेरे मरने की तदबीर कर ली थी। तो कौन सा तर्जुमा? सी वाला। पहला नहीं होगा? ए वाला, ए पहला वाला सर। पहला, वल्लाही लक़द कित्तु अमूतु। अच्छा, अगर ये दूसरा उर्दू में दिया गया है जो कि मैं मरने के करीब हूँ ये हो और इसकी अरबी बने तो फिर क्या होगा? वो ये कादो होता सर। कादा होगा। अकादु होता ना। अकादु, जी। वल्लाही अकादु अमूतु, लक़द की जरूरत नहीं होगी। मैंने तो ठीक है। लम यजी बादु का दुरुस्त तर्जमा, वो अभी तक नहीं आया होगा, वो अभी तक नहीं आया, वो बाद में नहीं आया था, वो बाद में आएगा। सर इसमें बादू का पोजीशन समझ नहीं आई। ये कौन से साहब हैं? ये 9 बी वाला होगा, वो अभी तक नहीं आया। बी, वो अभी तक नहीं है। देखें, ये हमने पढ़ा था जहां हमने बात की थी लम और लम्मा, तो वहां हमने ये बात पढ़ी थी कि लम्मा अगर आएगा तो लम्मा यजी का माना है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर हमने सेम माना लेना हो लेकिन लम्मा की बजाय अगर हमने लम यूज करना है तो फिर हम लम यजी बादू के साथ यूज करेंगे। तो बादू अभी तक का माना दे रहा है यहाँ पर। ये हमारे लेसन्स में भी आया, आई थिंक ये जो दिया था मैंने 27 से, उसमें भी आई थिंक तो ये ऐसा है, इसीलिए मैंने ये दिया था। 28 का भी आगे दिया हुआ तो उसमें भी आया हुआ ला लम अक्वी ही बादू। नेक्स्ट जो पैसेज दिया गया वो 28 में से था, तो उसमें उसने कहा कि अकवैतिल कमीस अल अबियज़, उसने कहा नाम कवैतुहु। फिर उसने पूछा वल कमीस अल अखदर, क्या तुमने दूसरी भी की है? तो उसका जवाब था लम अक्विही बादू, अभी तक नहीं की, सअक्विही अल-आन, अभी करूंगी। तो करेक्ट आंसर ए है या बी है? बी सर, बी। वो अभी तक नहीं आया। लम ने ये किया ना, देखें यजीउ था असल में आता है, लम की वजह से ये माना माजी में चला गया और मनफी हो गया।
نیگیٹو میننگ میں آ گیا، وہ نہیں آیا، تو بعدو کے ساتھ جو ہے نا اس معنی کے اندر تبدیلی آ گئی ابھی تک والی. سر اس کو پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لم کے بعد اگر بادو آ جائے تو وہ لمہ والا مفہوم دے گا. جی لمہ والا مفہوم دے گا، ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد مریض ان کی جمع مردا مردا، مرضاء نہیں مرضا، کھڑی زبر کے ساتھ اے والا. جی. اچھا لم یقل میں اگر لم کی بجائے جو ہے وہ لن یوز کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لن یقولا. لن یقولا. اٹس بی، لن یقولا بی ہے یہ، لن یقولا. الطلاب قالو جملہ اسمیہ ہے، اس کو جملہ فعلیہ کی صورت میں کیسے لکھیں گے؟ قالو الطلاب، قالو الطالب، قال الطلاب، قالت الطالبون. قالت طلاب اے بی سی ڈی. سی سی. جہاں کسی کو کوئی کنفیوژن لگے تو وہ پوچھ لیں ساتھ ساتھ. الطلاب قلنا کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ دونوں ہو سکتے ہیں، یا یہ مرکب توصیف. طالباتو ہے سر، طالباتو ہوگا. اے جملہ اسمیہ. اچھا الطالبات قلنا میں قلنا کا فاعل کیا؟ چلیں یہ اس پہ یہاں پر کریکٹ کیا ہوا تھا ہننا، لیکن بک کے اندر چونکہ دوسرے والا طریقے کو اپنایا گیا ہے کہ نون کو فاعل قرار دیا گیا، تو اس میں پھر اے فاعل قرار دیا گیا. اے جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے اس صورت میں. سر یہ اس لیے نون ہے کیونکہ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، ہننا کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا. جی اس وجہ سے ہوا نا نون. جی سر ویسے سیکنڈ مطلب بی بھی کریکٹ نہیں ہے. جی میں وہی بتا، آپ شاید شروع میں نہیں تھی بات، اسی پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہننا، میں نے ہننا ہی کیا ہوا ہے یہاں پر. ابھی آپ اگر دیکھیں گی تو وہی ہے، لیکن وہ پھر ایک مضبوط دلیل آئی تو برہان آ گیا ثبوت کے ساتھ، تصویر کے ساتھ، کہ جو ہے وہ کتاب میں جو ہے وہ نون کو فائل قرار دیا گیا، تو اس لیے تسلیم کر. اگر لیکن اگر ہم ہننا کو بھی ہوتا، لیٹ سپوز یقلنا اور تقلنا اگر مضارع میں ہوتا تو ابھی ہم فائل جو ہے پھر اس میں ہم کس کو دیں گے؟ کیونکہ ایک میں ہننا ہے اور ایک میں انتننا ہے. جی وہی نا، اسی وجہ سے میں نے ہننا والے آپشن کو کریکٹ کیا تھا، کیونکہ یہ نون تو قلنا میں ہے، جیسے اسی طرح قلتنا میں بھی ہے اور یقلنا میں بھی ہے، تقلنا میں بھی ہے، دونوں میں آئے گا. اسی لیے میں نے ہننا والے آپشن کو لیا تھا، لیکن چونکہ بک میں اس کو نون کو فائل کے طور پر لیا گیا ہے تو اس لیے دونوں پاسبلٹیز ہیں، دونوں طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن اس میں اگر ہم دونوں کو یہ کرتے کہ دونوں، اگر آپ اسی طرح سے کہہ دیتے کہ اے اور بی کی بھی کوئی آپشن دے دیتے تو مے بی وہ بھی پھر اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ ایک بک کا سٹائل ہے اور ایک ہمارا جس طرح ہم لوگ شروع سے پڑھتے رہے نا، تو ٹھیک ہے وہ بھی بہت لاجیکل ہے، ہم نے شروع سے ویسے ہی سیکھا تھا. تو اگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیکسٹ ٹائم سے یا کچھ ہم ان دونوں کو ہی مطلب لوگ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو بھی کنفیوژن نہ ہو، وہ ایسا آپشن بھی ایک رکھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی کر لیں گے. جی یا پھر دونوں کریکٹ ہوں، دونوں جو کلک کریں تو سر وہ کریکٹ ہوں، اگر اے اور بی نہ بھی ہو تو آپشن. اس سے زیادہ آسان کام کریں، یہ سوال ہی نکال دیں. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے. اچھا اس کی جگہ کوئی اور مشکل والا ڈال دیتے ہیں. زارا یا زورو سے امر، زور. بالا یا بولو سے بل. عاشا یا عیشو سے عش، عین کے نیچے زیر کے ساتھ. ناما یا نامو سے نم. نم. ناما یا نامو ہے نا، یا نام ہوئے. جی ناما یا نام ہے، یا نون تو نہیں ہے. سر نم نہیں ہوگا، نم ہی ہے نا، نم ہو جائے. جی. اور باع یا بیعو سے بیع. خافا یا خافو سے خف. خافا یا خافو سے خف ہوگا. ٹھیک ہے.
اچھا امر تو سلیکٹ ہو گئے. اب اگر میں جو سوال یہاں نہیں تھا ابھی فوراً کر لوں, ناما یا نامو سے امر تھا نم, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ جمع کے لیے نامو. نامو, تو یہ بھی نامو ہے, اور یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے اپنا غائب مذکر ماضی غائب جمع. جی, تو یہ دونوں سیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. باع یا بیع سے بیع ہے, تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ بیعو. 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 بیعو, یا واپس آ جائے یا کے گی. ساتھ بیعو, جیسے نم سے نامو الف کے ساتھ آ گیا, ایسے ہی بیع سے بیعو یا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے جی, اس کا خیال رکھیے. ماذا تفعل سعاد, اب یہ دوسرا تھا. شہزاد صاحب زور سے بھی کرے نا, زور سے کیا ہو کیا آئے گا؟ جی زور سے کیا آئے گا؟ زور کی زورو. جمع کیا آئے گی؟ زورو. زور. زورو, زورو. جیسے قولو قول سے تھا. قولو تھی, اس سے طرح سے آ جائے گی. زور سے زورو آ جائے گا. اچھا جی, نیکسٹ تھا ماذا تفعل یہ سعاد. سر اس کے پیچھے کیا رول ہے ذرا پلیز ایکسپلین کر دیں. اچھا ایک سیکنڈ, رول کی سائنس شہزاد صاحب, رول کی سائنس سمجھائی تو جو کچھ آتا ہے وہ بھی سارا غائب ہو جائے گا, اس لیے بس اس کو یاد رکھیں. قل سے قولو, بل سے بولو, زر سے زورو, ایسے کر کے یاد رکھیں بس. اور خف سے کیا ہوگا؟ ان کے حروف سے مادے سے نہیں پتہ چلے گا, مادے سے نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ بہت لمبی سائنس ہے. وہ شہزاد صاحب ذرا تھوڑی سی جھلکی دکھائیں نا, کیسے بناتے ہیں اس کو. کمزور افعال کے ہم نے جو پڑھے ہیں سر, اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ جو کمزور حرف جو مجزوم ہوتے ہوئے گر جاتا ہے, جب جمع ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے جمع میں. بس یہ ہے. بالکل آسان سا جو جواب دیا جائے وہ یہی ہے کہ کمزور حرف اکیلا ہو تو گر جاتا ہے, اور جب آگے کچھ آ رہا ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. جب جمع ہو جائیں, زیادہ ہو جائیں تو واپس آ جاتا ہے. اکیلا ہو تو ختم ہو جائے گا, اور اگر کیا کہتے ہیں اس کو جمع ہو جائیں تو پھر وہ واپس آ جائے گا. ایگزامپل اس کی دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں ہم نے قالا یقولو سے امر کیا پڑھا تھا؟ قل. قل قل قل. آپ کو یاد ہوگا جب QC2 میں پڑھ رہے تھے تو قل کو کہاں سے بنایا تھا؟ زارے سے قولو. تقولو سے. تقولو سے, اور اس میں ایک کراس آ گیا تھا تا پر اور ایک لام کی پیش پر, پیچھے کیا بچ گیا تھا؟ قول. اب کہا گیا تھا کہ یہ واو کمزور ہے تو یہ ڈراپ ہو جائے گا, قولو, اور یہ قل رہ جائے گا, یہ قل. تو جب یہ تقولو سے بنا تھا سنگولر, تو تقولو کا پلورل کیا تھا؟ تقولونا. ایسے ہی ہے. اس کا یہ جائے گا اور ادھر سے نون چلا جائے گا, پیچھے کیا بچ جائے گا؟ قولو. یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے, الف آ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا جی, ماذا تفعل سعاد, سعاد کیا کر رہی ہے؟ تو سعاد کیا کر رہی ہے جی؟ یکوی الثیاب تطبخ الشائی. لیسن نمبر کیا ہے؟ یہ لیسن نمبر تھا 28, الثامن والعشرون. تو یہ ہے جی تکوی الثیابہ, آپشن ڈی کریکٹ آنسر تھا. اچھا, من کول منادیل, رومال کس نے دھوئے ہیں؟ تو امی کا وتھا, ام سعاد. انا کویتھا, ام سعاد کا وتھا, لیلا کا وتھا. کون سا, اے بی سی یا ڈی؟ سی, ام سعاد. اچھا, بک کے اندر لیسن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امی کا وتھا. اے آپشن دیا ہے جی. تو یہاں پر وہ والا کیوں نہیں ہے صحیح؟ سبھی کو سعاد کہہ رہی تھی نا, وہ تو سعاد کہہ رہی تھی, ہمارے لیے وہ تو سعاد کہہ رہی تھی, اس لیے امی ٹھیک تھا. یہاں پر سعاد نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں, یہاں پہ بے سعادے کہہ رہے ہیں. مسم الزمیلۃ التی دعت سعاد الی بیتہا, اس فیلو کا کیا نام تھا جس نے اس کو بلایا تھا؟ زینب, سلمہ, لیلا, سلوہ. یہ آپ کو مل جائے گا, سلوہ تھی.
اسمح لسعاد ابوها بالذهاب الى بیتها، تو نعم سمح لها، اس کو اجازت دے دی تھی. محمد کیا کر رہا ہے، یہ بھی میرے خیال سے بک میں نہیں تھا کہ میں نے اپنے پاس سے بنایا ہے. محمد کیا کر رہا ہے، تو محمد سو رہا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا وہ سیڑھی پر جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، یا وہ مٹی کھا رہا ہے. تو کیا کر رہا تھا؟ پیسج والے کوسچنز تو بہت اچھے جو تھا ماشاءاللہ. تجری علی السلم، سی آپشن سی، وہ سیڑھی پر جو ہے وہ چل رہا تھا. سر یہ 20 کا سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا جواب دیا صحیح والا؟ 20 جی 20. سر اوپر پیسج میں سعاد کہتی ہے کہ میری دوست سلوہ نے مجھے بلایا ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں. تو اس کا والد اس کو کہتا ہے اذهبی ورجعی، یعنی اس کو اجازت دے دی ہے. تو کوشچن تھا کہ کیا سعاد کو اس کے ابو نے جانے کی اجازت دے دی تھی؟ تو جواب ہوگا نعم سمح لہا، آپشن سی. جی ہاں، اس کو اجازت ملی. القمیص الاخضر، قمیص ہے اخضر سبز. ارجو ان تسمح لی بالذهاب میں مصدر مؤول کیا ہے؟ ان تسمح لی، ان تسمح بالذهاب یا ان تسمح لی بالذهاب پورا. تو آپشن بی ان تسمح. اچھا، اب یہاں پر مصدر مؤول کیا بن رہا ہے ارجو والے جملے میں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. سر یہ مفعول بھی، یہ مفعول بھی بن رہا ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ ایک مفعول بھی مقدم بھی ہے، ارجو کا مفعول ہے. اچھا، اخشا ان یقع میں کیا بن رہا ہے؟ یہ مصدر مؤول. ان یقع مصدر مؤول ہے، لیکن یہ گرامر کے اعتبار سے کیا آ رہا ہے؟ فاعل اخشا کے لیے خبر، اخشا کے لیے فاعل، مفعول. یقع کا مطلب کیا ہے؟ مفعول گرنا. میں ڈرتا ہوں. تو جب بھی متکلم والے آئیں گے، جب بھی متکلم والا مضارع ہوگا، فعل مضارع، اس کے ساتھ ہمیشہ ان جو ہے مصدر مؤول مفعول ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. سر یہ سی ارجو، اخشا، اریدو. جی سی اخشا کے لیے مفعول ہے. ٹھیک ہے. ارجو ان تسمح لی بالذهاب، درست ترجمہ کیا ہوگا؟ برائے سر مہربانی ایک مجھے کہنے کی اجازت دیں. سر ایک کوشچن ہے، اخشا میں پھر فاعل مستتر ہے تقدیرہ انا؟ جی بالکل، اخشا، یہ والا اخشا ہے نا، انا اخشا. ٹھیک ہے سر. تو لیکن آپ نے تو یہ بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ صرف ارجو اور ارادہ میں جو ہے وہ مصدر مؤول جو ہوگا وہ ہمارا وہ ہوگا نا. جتنے بھی متکلم افعال ہوں گے، فعل مضارع ہوں گے، ان کے ساتھ جو مصدر مؤول آئے گا وہ مفعول بھی کے طور پہ آئے گا، کیونکہ اس میں فاعل جو ہے وہ مستتر ہوتا ہے، ہمیشہ مستتر ہوتا ہے متکلم میں. واحد متکلم کی بات جہاں پر بھی ہوگی، اخشا، ارجو، ارادہ، جتنے بھی آئیں گے اس میں متکلم کا فاعل جو ہے وہ انا، تو اس میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا، تو فاعل تو وہ نہیں بن سکتا، تو اس کے بعد آنے والا ڈیفینیٹلی اس کا مفعول ہی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایک جنرل ٹپ فاعل جو ہے کہ زیادہ تر جو یہ مصدر مؤول استعمال ہوتا ہے وہ یجب، ینبغی، یرید، ارجو، ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ جنرل ٹپ تھی. لیکن اس کے علاوہ مصدر مؤول کو آپ کسی بھی فعل کے ساتھ لا سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اخشا آیا ہے تو اظنو کے ساتھ بھی تو استعمال ہوتا ہے، یظنو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اب یظنو کے ساتھ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کچھ ایسی کنسٹرکشن ہو کہ جہاں پر وہ بن جائے مفعول یا فاعل بن جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اظنو اگر ہوگا واحد متکلم والا تو اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی مفعول ہی بنے گا، اس پہ فاعل نہیں ہو سکتا. سر یہ فاعل اور مصدر مؤول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل پہلے آپ لوگ پڑھاتے رہے، فاعل مفعول بھی. آپ کچھ دنوں سے آپ بتا رہے ہیں مصدر مؤول. یہ فاعل اور مصدر مؤول میں وہی فرق ہے جو ایک مسلمان اور ایک پاکستانی میں. دونوں، وہ پاکستانی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جی، تو اسی طرح مصدر مؤول فاعل بھی ہو سکتا ہے.
تو پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ مصدر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مصدر مؤول فاعل ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فاعل جو ہے وہ مصدر مؤول ہی ہوگا. وہ کبھی مصدر مؤول تو ایک نئی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایسا فعل مضارع جس سے پہلے ان آ رہا ہو. جب فعل مضارع کے ساتھ ان آ رہا ہو تو اس ان اور فعل مضارع کی جو یہ جوڑا بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مصدر مؤول ہے. اب یہ مصدر مؤول کا معنی ہے تعویل کیا ہوا مصدر. اس سے پیچھے بھی کوئی فعل ہوگا، اس سے پیچھے بھی کوئی فعل ہوگا. جی، اس کا مطلب یہ میننگ وہی دے گا جو اس کی مطلب پیچھے ایک فعل ہوگا. اب وہ فعل کو دیکھیں گے کہ اس فعل کو اگر فاعل کی ضرورت ہے تو مصدر مؤول اس کا فاعل بن جائے گا. جیسے ینبغی کا آیا تھا تو لا ینبغی لطالب ان یغیبا، تو لا ینبغی کو فاعل کی ضرورت تھی تو ہم نے ان یغیبا جو مصدر مؤول تھا اس کو لا ینبغی کے لیے فاعل بنا دیا. یہاں پر اخشا تھا اور اس کے بعد ان یقع مصدر مؤول آیا، تو اخشا کے لیے فاعل تو اس کے پاس تھا انا، اس کو مفعول کی ضرورت تھی تو ہم نے یہاں پر مصدر مؤول کو مفعول بنا دیا. یعنی اسی مصدر مؤول کو ہم مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، مصدر مؤول ہونا اس کا صرفی نام ہے. ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں نا، صرف اور نحو، کسی 5 بھی ہم کر چکے ہیں. تو صرف کیا ہے کہ لفظ کو کیا کہیں گے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے صرف کے جب ہم اس کو نام دے رہے ہوں گے تو اس کو نام دیں گے مصدر مؤول. لیکن جو اس کا جملے کے اندر رول ہے فاعل یا مفعول کے طور پر آنا، یہ نحو کی ٹرم ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی صرف کے لحاظ سے یہ مصدر مؤول ہے، اور نحو کے لحاظ سے یہ کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی یہ مفعول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. سر ایک کوشچن ہے، یہ جملہ اسمی میں آتا ہے نا ایز اے مبتدا؟ تو جی کون سا والا؟ سر یہ جو ہے مصدر مؤول، یہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے نا، اگر آنا ہو اور مبتدا بن کے آ سکتا ہے نا؟ نہیں، جملہ فعلیہ میں آتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہی میں آتا ہے. سر اس کی ایکسپلینیشن ایک پوری کر دیں، مصدر مؤول ہوتا کیا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے. چلیں یہ پیپر پورا کر لینا، اس کے بعد اینڈ پہ یہ مصدر مؤول کو ایک دفعہ پھر سے کوشش جی سر پہلے پیپر کمپلیٹ کروا دیں. ٹھیک ہے، پیپر کمپلیٹ کر لیں پہلے. جی سر یہ جملہ اسمیہ میں آ سکتا ہے اس طرح سے کہ جملہ اسمیہ کی خبر پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہو اور اس میں یہ آ رہا ہو، کہیں ایسی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے مصدر مؤول کی؟ کوئی مثال اگر ہو ذہن میں تو سر سوچ کے بتاتی ہوں، جملہ بناتی ہوں. میں بھی ہو سکتا ہو. یعنی مصدر مؤول ایکچولی تو یہی ہے نا کہ جب یہ مصدر بن گیا تو مصدر جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہے وہاں یہ آ سکتا ہے. تو مطلب مصدر مؤول یہ ہے نا کہ اسم کی فارم میں آ جاتا ہے نا، اس لیے فاعل یا مفعول ہوتا ہے، فعل نہیں رہتا. تو اس چیز کو سامنے رکھیں تو اس میں آ سکتا ہے، مطلب بنایا جا سکتا ہے. لیکن استعمال میں کتنا ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا. پر میں بھی دیکھتا ہوں، اگر مجھے کوئی مثال مل جائے، یاد آ جائے تو میں شیئر کر لیتا ہوں. ارجو ان تسمح لی بالذہاب، درست ترجمہ، مجھے اجازت، برائے مہربانی مجھے جانے کی اجازت دیں. پلیز مجھے لے جائیں، برائے مہربانی مجھے لے جانے دیں، پلیز میرے جانے پر راضی ہو جائیں. تو کون سا پہلا اے درست آپشن ہوگا. ان زمیلتی سلوہ دعتنی میں ان کا اسم اور خبر کیا ہوگی؟ ان کا اسم پھر کیا ہوگا؟ زمیلہ. زمیلتی نہیں ہوگا بلکہ زمیلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ان کی خبر دعتنی پورا جملہ جو ہے وہ فعل اور فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، دعتنی میں فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوگا؟ فعل دعت ہوگا، اور اس میں جو فاعل ہوگا وہ تو ہوا ہو جائے گا. یہاں پہ ہیا ہوگا، نہیں ہیا ہو جائے گا، دعت میں تو ہیا ہو جائے گا، اور نی جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہو جائے گا. نون وقایا ہو جائے گا اور یا مفعول بھی ہی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں سلوہ کیا ہے؟ نعت ہے اسم و انہ کی، یا اسم و انہ کے لیے بدل ہے، یا خبر و انہ ہے، یا انہ کا دوسرا اسم ہے؟ کیا کہیں گے سلوہ کو؟ بدل. بدل.
اچھا اگر میں پوچھوں کہ سلوا کا اعراب کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ سر یہ منصوب ہے. منصوب ہے. تو نصب کی علامت کیا ہے اس میں؟ نصب کی علامت سر مبنی ہے نا تو یہ علامت بدل آ رہا ہے زمیلہ کا. سر مبنی ہے کہ علامت نہیں نظر آئے گی. جی محلن منصوب ہے. منصوب محلن بالفتحہ، منصوب بالفتحہ مقدرن. جی محلن. اچھا جی افعال سے کی فعل نہیں، کوا یکوی سے فعل نہیں کیا آئے گا؟ لا تکوی. لا تکوی یہ تو ایک ہی تھا. جرا یجری سے کیا آئے گا؟ لا تجری یا لا تجری؟ لا تجری. لا تجری یا نہیں آئے گا. وداؤٹ یا. محا یمحو سے لا تمحی یا لا تمحو؟ سر لا تمحی سیکنڈ والا. تمہو. 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 تمحو. مہا یمہو ہے تو تمہو. اچھا مہا یمحو. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ اچھا یدعونا کو اگر لم کے ساتھ لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے؟ لم یدعو یا لم یدعو ود الف؟ ود الف. یہ تو میرا خیال ہے بالکل بیسک لیول والی باتیں ہیں، یہ تو ویسے ہی دے دی تھی میں نے بس نمبر پورے کرنے کے لیے. اچھا یعفو کو لم یعفو. سر جی وہ مہا کا وہ امر کیا ہوگا؟ نہیں تو امحو. امحو. امحو ہوگا. ٹھیک ہے. دعا ادعو یدعو کی طرح. ادعو. ٹھیک ہے بالکل ادعو کی طرح. صحیح ہے صحیح. اور تشکو سے لم تشکو آ جائے گا. سر یہ اس میں لم تافو میں آگے الف کیوں نہیں، یافو میں آگے الف کیوں نہیں ہے؟ یہ والا نے لم یعفو نہیں ہوگا، یہ تو یعفو لکھا ہوا ہے، یہ تو غلط ہے. لم یعفو وداؤٹ واو والا جو ہے یہ درست آپشن ہے. سر ہم واو کیوں گرائیں گے؟ دیکھیں جزم کی ہم نے صورتیں نہیں پڑھی کہ مجزوم جب ہوگا نا. فعل مجزوم ہو جائے گا، لم فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے تو وہ جزم کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں. اگر سیدھا سیدھا سمپل فعل ہوگا جیسے یذہبو تھا تو آخر میں سکون جزم آ جائے گا، یذہبو سے لم یذہب ہو جائے گا. اور اگر کمزور فعل ہوگا کمزور حرف والا تو اس میں پھر جب جزم آئے گی تو وہاں جزم کی صورت یہ ہوگی کہ کمزور حرف چلا جائے گا، تو لم یعفو رہ جائے گا، کمزور حرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے سر تھینک یو. لیکن جہاں موجود ہے وہ واو جمع کی نشانی ہے، وہ اصلی والا نہیں ہے. سر تشکو کا کیا مطلب ہے؟ لم تشکو اس آپ نے شکایت نہیں کی یا اس عورت نے شکایت نہیں کی. تشکو شکا یشکو شکایت کرنا. یہ تشکو پلورل نہیں ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے؟ نہیں یہ شکا یشکو ہے نا، یشکو یشکونا تشکو. انتا تشکو یا ہی تشکو جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے یہ وہ والا ہے. ٹھیک ہے. پلورل ہوگا تو نون کے ساتھ ہوگا تشکونا. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کا بھی جو جھگڑا چل رہا تھا کہ نسو تھا ہی نہیں، تو اب میں اگر کہوں نسیہ ہی نہیں ہے، نسینا یہاں پر تو نسیہ ہی نہیں ہے، یہاں تو نسیت ہے. تو سر باس از آلویز رائٹ. شہزاد صاحب اب نہیں ہے، شہزاد صاحب اب نہیں ہے، میں نے جب کیا تب نسیہ تھا. اچھا سر یہ کیا الگ الگ کوئز دیے ہوئے لوگوں کو آپ نے، اس کا مطلب ہے نہیں ایکچولی یہ کیونکہ نسیہ کے ساتھ نسو نہیں تھا نا. جی وہ نسیہ نہیں تھا. ہمارے والے میں تو نسیہ ہے ہی نہیں نا. نہیں تو آپ لوگوں نے شاید 5 منٹ بات کیا ہوگا مجھ سے، میں نے 5 منٹ پہلے شروع کیا. نہیں تو وہ مطلب پیچھے سے کوئی چینج کی نا انہوں نے، اس میں شاید کوئی کریکشن وغیرہ چاہیے تھی. ایکچولی ہوا یہ کہ جب میں نے آپ لوگوں کو گروپ پہ سینڈ کیا تو ساتھ ساتھ میں نے خود بھی اس کو حل کرنا شروع کیا. تو اس سوال پہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 2 نمبر دو نمبر میرے بھی کٹے تھے. اچھا اچھا کیسا لگا سر؟ سر وہ اتنا صدمہ ہوتا ہے نا جب وہ نمبر کٹتا ہے نا بلا وجہ، وہ تو بہت ہی شاکنگ ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت ہمیں بالکل حیران ہوا کہ یہ 2 نمبر کیوں کٹے ہیں. سر آپ کو فیل ہوا نا کہ ہمیں کیسے فیل ہوتا ہے پھر نا. دوسرا کون سا تھا ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سا تھا. وہ ایکچولی میں نے درست آپشن سلیکٹ نہیں کیا ہوا تھا اس میں، تو یہ تھا. وہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ درست آپشن میں دیکھ لوں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر
اس پہ پریشانی ہو کہ میرا تو ٹھیک تھا لیکن وہ غلط کر دیا. تو وہ ایک دو جگہ پر ایسے تھے. وہاں پھر نظر آ گیا مجھے کہ آگے میں نے نسینہ دیا ہوا ہے اور ادھر نسیہ لکھا ہوا ہے, تو اس کو پھر میں نے تا ایڈ کر دی تھی. تو جنہوں نے پہلے شروع کر دیا تھا ان کا جو ہے وہ یہ اس طرح سے آیا, جنہوں نے یہ تصحیح کرنے کے بعد شروع کیا ان کو نظر ہی نہیں آیا ہوگا نسیہ, ان کو صحیح نظر آیا ہوگا. خیر, اچھا, خطرہ ہے کہ شاید مدرس بیمار ہے. سر وہ کر تو لیجیے اس کوسچن کو, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا تھا سر. ہم نے تو نہیں دیکھا تھا, اس کو کر تو لیجیے. اچھا, نصیحت, اس کی جمع کیا آئے گی؟ نصیحت. نسینہ آپشن ہے نسیتنا, نسینا, نسینا اور نسیتم. نسینہ نسینا سین کی زیر کے ساتھ. اچھا, نسیتا, اس کی جمع کیا آئے گی؟ نسیتم. نسیتم میم کے ساتھ. اور نسیتی, نسیتنا. نسیتنا آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. خطرہ ہے کہ شاید مدرس بیمار ہے, تو کأن المدرس, لعل المدرس مریض, اظن المدرس مریضا, رأیت المدرس مریضا. کون سا والا؟ لعل. جی, تو لعل کے اندر کون سے دو معنی پائے جاتے ہیں؟ ایک خوف والا اور دوسرا امید اور خوف. امید اور خوف والا. تو اگر یہاں پر اگر میں جملہ دوں لعل الاختبار سہل, تو یہ کیا ہوگا؟ امید والا سر, امید والا سر انشاءاللہ. زن ہوگا سر آپ سے, انشاءاللہ. سر آپ سے اس نے زن ہوگا. آپ لوگوں کے لیے امید ہے, میرے لیے خوف ہے. اچھا, کیا تم انجینئر ہو یا ڈاکٹر؟ انت مہندس ام طبیب؟ امہندس انت او طبیب؟ امہندس انت ام طبیب؟ هل انت مہندس او طبیب؟ کون سا والا درست ہے؟ سر سی مہندس انت. مہندس انت ام طبیب, جی سی. اچھا, اے کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ انت مہندس ام طبیب. انت بعد میں آتا ہے نا رول. جس کے بارے میں کوشچن ہو وہ پہلے آتا ہے, وہ چیز پہلے لکھتے ہیں. جی, جہاں پر جن دو چیزوں کے بارے میں دس اور دیٹ کرنا ہے تو وہ آئے گا آ کے ساتھ اور ام کے ساتھ. اچھا سر, لیکن یہ او اور ام میں کیا فرق ہے؟ ام کا بھی مطلب یا ہوتا ہے اور او کا بھی. جو آ جو ہے, اگر کوشچن کر رہے ہیں آپ تو کوشچن والے جملے میں ام استعمال ہوگا, او نہیں ہوتا, استعمال نہیں ہو سکتا. کوشچن اور استفہام والے جملے میں او استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ایکچولی جو ہے وہ کنسیپٹ دینا تھا یہاں پہ کہ کوشچن والے میں او نہیں آ سکتا. اچھا جی, کون سا جملہ درست ہے؟ مئتو طلابن تو سیدھا سیدھا غلط لگ رہا ہے مجھے, پتہ نہیں آپ کو لگا یا نہیں. مئتو طالبن, مئتو طلابن, مئتو طالبتن, مئتو طالباتن. اب بی اور ڈی یعنی مئتو طالبن اور مئتو طالبتن یہ دونوں ٹھیک ہیں, یا سی اینڈ ای مئتو طلابن اور مئتو طالباتن؟ کون سا والا درست ہوگا؟ بی اینڈ ڈی. ایف یعنی بی اینڈ ڈی. بی اینڈ ڈی. میں نے تو میاتو ربیاتن سے اس کو یاد کیا ہوا کہ میاتو کے ساتھ ربیاتن کو آنا ہے, واحد مجرور نکرہ. میاتو ریالن. حاضل کتاب غالن. جی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ 201 اور 203 کی عربی بتا دیجیے. 201 200 کے لیے آ جائے گا مئتانی, اور 1 کے لیے دو واحد آ جائے گا مئتانی و واحد. واحد ہوگا جی, مئتانی و واحد ہوگا. جی دیکھیں جو آتا ہے نا جب گنتی یوں کرتے ہیں تو اب ہم نے اگر کہنا ہے 201 واحد کا اعراب کیا ہوگا سر؟ واحدن. 200 واحدن ہوگا. مئتانی. اچھا, واحد کے لیے تو پھر یوں آئے گا نا کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر کہنا ہے 201
आदमी, तो आप कहेंगे मिअतानी व रजुलुन वाहिद। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मिअतानी और व रियाल रजुलानी अगर 201 इस्नानी, रियाल कहने हो तो उसको भी ऐसे कहेंगे मिअतानी व रियालुन वाहिद। व रियालुन वाहिद। और जी। 203 203 जब होगा तो फिर होगा मिअतानी व सलासतु रियालिन, यानी तमीज डायरेक्ट जिसके साथ लगी हुई होगी ना, तमीज डायरेक्ट जिसके साथ रियालातिन आएगा, सॉरी रियालातिन होना चाहिए। जी जी, रियालातिन जम आएगी। तमीज जिस अदद के साथ डायरेक्ट अटैच होगी उस वाला रूल लेगी। अब मिया को देखें तो उसका रूल ये है कि उसके साथ सिंगुलर आए, लेकिन ये उसके साथ नहीं आ रहा, इसलिए लेकिन सलासतु के साथ जब आ रहा है तो सलासतु का रूल है कि उसके साथ प्लूरल आए, तो वो सलासतु के साथ आ रहा है तो वो प्लूरल वाला ले लेगा। अच्छा, ठीक है। और रियालातिन, रियाल मुज़क्कर है, रियालातिन उसकी जमा है मुअन्नस वाली, लेकिन रूल जो है वो मुज़क्कर वाला लगेगा, सलासतु रियालातिन। जी ठीक है सर। सर वैसे गिनती पे जरा हौलात रखिएगा सर प्लीज। नहीं, गिनती के तो सवाल ही नहीं दिए सर ये हाँ, बस इसी तरह होंगे भी नहीं इंशाल्लाह। फाइनल की बात सर दीजिएगा भी नहीं। अच्छा, एक ही बड़ा सा कोई अदद दे दिया जाए, 5,33,325। नो सर, नो सर, प्लीज नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर। वो किताब में ही है, वही पढ़ लेंगे। नहीं, उससे हटकर कुछ दे दे। अच्छा, हाज़िल किताब गालिन में गालिन क्या है? मुब्तदा है, मरफू है, अजवफ है, खबर है, बी एंड सी है या बी एंड डी है? खबर है। खबर है। एफ एफ इसका भी एफ ही था। बी एंड डी कि ये मरफू भी है और खबर भी है, तो दोनों दुरुस्त हैं। मरफू भी सर है। मेरा एक क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज, कि अगर जैसे मैंने सिर्फ डी को प्रेस किया तो मतलब सही तो वो भी था लेकिन टोटली गलत हो गया, तो क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब आधा नंबर मिल जी जाएगा? नहीं, नंबर की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फिर वो पूरा गलत हो गया। जी, वो होगा तो गलत ही ना पूरा, कि जब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो उन ऑप्शंस में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सारे जो है ना उसको टिक करना होगा। एक सूरत ये थी, यहाँ पर क्वेश्चन की टाइप थोड़ी चेंज कर लेता कि जिसमें आप एक से ज्यादा बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन आ जाती है कि कुछ गोल हैं, कुछ सर्कल आ रहे हैं, कुछ गोल आ रहे हैं और कुछ बॉक्स बने हुए हैं, तो आप परेशान होते कि ये क्या मामला है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन ही दूसरा दे दिया, बी एंड डी वाला। अदरवाइज हम यहाँ गूगल फॉर्म है ना, ठीक है, ये फॉर्म है ना, इसका फौरन रिजल्ट आ जाता है, वरना सिस्टर राबिया याद आती है ना ऐसे मौके पर, तो वो सिस्टर राबिया तो एडजस्ट कर देती थी सबको, किसी को आधा दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को पूरा दे दिया, एंड में सबका पूरा ही हो जाता था ना जी। तो ये गाड़ी नई नहीं है, ये भी किसी का क्वेश्चन था कि वहाँ पुरानी लिखा हुआ है और नीचे नई है तो इसको नई होना चाहिए, तो ये गाड़ी को नई कर दिया गया। तो अंडरस्टूड ही था कदीमा, तो वो तो समझ आ गया था। सय्यारतु लैसा बिजदीदिन, हाज़िहि सय्यारतु लैसत बिजदीदतिन, लैसत हाज़िहि सय्यारतु जदीदतुन, लैसा हाज़िहि सय्यारतु जदीदतन। कौन सा दुरुस्त होगा? ए बी सी डी? बी सर। बी, हाज़िहि सय्यारतु लैसत बिजदीदतिन। हामिदुन अतवलु मिन बिलाल, हामिद और बिलाल लंबे हैं, हामिद बिलाल, ये तो बहुत मतलब आसान वाला है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ये तो फौरन क्या होगा आंखें बंद करके। क्या है इसका ऑप्शन? सर सी, हामिद बिलाल से ज्यादा लंबा है। आमिना ज़ैनब से ज्यादा छोटी है। जी, आमिना तुन कसीरतुम मिन ज़ैनब, आमिना तु कसीरुम मिन ज़ैनब, आमिनतु कुस्रा बिन ज़ैनबी। सर डी होगा इसका। आमिनतु अक्सरु मिन ज़ैनबा। अच्छा सर, इसमें यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जी। ये जो इसम तफजील है वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल होती है, चाहे मुअन्नस में कंपैरिजन हो या मुज़क्कर में हो, बट थिंग इज कि इसका मुअन्नस फिर बनाया क्यों है इसम तफजील का? जब ये कंपैरिजन के लिए बयान नहीं की जा रही होगी
سر اس میں یہ ہے نا کہ من کے ساتھ یہ واحد مذکر ہمیشہ وہ اکثر وہ آئے گا جی. ادروائز دوسری طریقے سے استعمال ہو تو پھر وہ آ جائے گا قصرا. فار ایگزامپل مرۃ الاخری. اسماء الحسنى جیسے آیا ہے. مرۃ الاخری ہوتا ہے جیسے. مرۃ اخری آتا ہے. تو من کے ساتھ جب ہوگا تو پھر اکثر ہی آئے گا یا افعال والا وزن ہی ہوگا. مرۃ الاخری کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں دوسری بار. اب ابراہیم سب سے اچھا طالب علم ہے. ابراہیم احسن طالب، ابراہیم طالب حسن جدا، ابراہیم احسن من الطلاب، ابراہیم احسن طالب فی المدرسہ. پہلا نہیں ہوگا پہلا والا سر فرسٹ اے ابراہیم احسن طالب. اچھا جی 11 طالب علم. 11 طالبا، 11 طالبا کون سا ہوگا درست؟ 11 1 2 3 4 چوتھا جی چوتھا. 13 خواتین. 13 عشرة امرأة یا 13 نساء. 13 امرأة. واحد آئے گا واحد. جی 25 کتابیں. 25 کتابا، 25 کتبا. 25 کتابا سنگولر کے ساتھ. الست بمسلم کے جواب میں ایک مسلمان کیا کہے گا؟ نعم انا مسلم، واللہ انا مسلم، بلا والحمدللہ، لا انا مسلم. بلا والحمدللہ. بلا والحمدللہ. اور اگر کسی نان مسلم سے پوچھا جائے تو پھر وہ کیا کہے گا؟ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا انا لا. نان مسلم تو لا کہے گا. الست بمسلم کا جواب ایک نان مسلم کیا دے گا؟ نا مسلم. نام کے ساتھ صرف نام بولنے گا. مائنس پلس مائنس جب ملتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پلس ہو جاتا ہے. پلس ہو جاتا ہے. تو لشتا میں بھی مائنس تھا، لا میں بھی مائنس، تو یہ تو پلس ہو جائے گا تو مسلم ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو نان مسلم ہے. صرف نام بول دے گا. صرف وہ نام بول دے گا. ایکسکیوز می سر. جی وہ جو اوپر ایک آپشن تھا هذه السيارة لیست بجدیدۃ، تو اس میں اگر لیست پہلے آتا تو اس کا مطلب تھا کہ گاڑی کو نفی ہو جاتی ہے نا. اگر شروع میں لیست آیا تو اس کا مطلب ہے کہ هذه سیارہ کی نفی ہو رہی ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی، لیکن اس صورت میں پھر جدید بجدیدۃ نہیں جدیدتن آ جائے گا. جدیدتن ہوتا پھر. تو اس میں جو آپ نے جملہ آپشن جو دیا وہ تو جائیں گے سر لیست هذه السیارة جدیدتن، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں وہ والا جدیدتن والا آپشن دیا ہی نہیں ہے نا. جدیدتن ہے ٹھیک ہے. ہاں جدیدتن دیا، مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یہی بات ذہن میں تھی کہ یہاں پر کچھ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار لوگ بھی ہیں، تو وہ پھر اس پر بھی سوال نہ ہو جائے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جدیدتن کے ساتھ صحیح ہوگا، لیکن ایکسپریشن اچھا نہیں ہے، کہنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. الرجل الذی خرج من الفصل مدرس جدید. مؤنث بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الرجل کی مؤنث بنانی ہے تو النساء التي خرجت من الفصل مدرسۃ جدید. المرأة التي خرجت من الفصل مدرسۃ جدید. سر اے ہوگا الرجل ایک مرد ہے. اچھا رجل پھر امرأۃ. المرأة التي خرجت من الفصل مدرسۃ جدیدۃ اور المرأة التي خرجت من الفصل مدرسۃ. کون سا والا ہوگا؟ اے بی سی ڈی؟ سی ہوگا. سی. المرأة واحد مؤنث، التي واحد مؤنث، خرجت واحد مؤنث، مدرسہ واحد مؤنث، جدیدہ واحد مؤنث، اور اعراب بھی سب کے کریکٹ ہیں. اچھا اسی کو جمع اگر بنانا ہو تو الرجال
الذین خرجوا من الفصل مدرسون جدد. خرجوا من الفصل الرجال مدرسون جدد. الرجال الذین خرجوا من الفصول مدرسون جدید. کون سا والا صحیح ہے؟ اے بی سی یا ڈی؟ اے درست آپشن تھا. یہ گھڑی تم نے کتنے ریال کی خریدی؟ اس میں الساعتی کو الساعتا پڑھا جائے. سر یہ لاسٹ والے میں کون سا، جو پچھلا والا تھا اس میں کون سا صحیح تھا؟ اے 42 میں اے صحیح ہے. اچھا سر، تو پھر ہم نے فصل کی جمع کیوں نہیں بنائی جب ہم ہر چیز کی جمع بنا رہے ہیں؟ ادھر صفت کی جمع نہیں ہے نا، ادھر صفت کی جمع نہیں ہے جی. فصول کی جمع دے کے فصول کی جمع بنا لی ہے، لیکن مدرسون کے آگے جدید مدرسون کی صفت سنگولر تھی نا. اچھا اچھا، ہاں مدرسون. اگر اس کو بھی جدودن کر لیتے ہو تو پھر اے اینڈ سی دونوں درست دونوں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں حاضی الساعتی پڑھا جائے جی. تو یہ گھڑی تم نے کتنے ریال کی خریدی ہے؟ کم ریالن اشتریت حاضی الساعت بکم ریالن اشتریت حاضی الساعہ حاضی الساعت بکم ریالن اشتریت حاضی الساعتا. یہ تی نہیں ہے، سی اور ڈی والے دونوں حاضی الساعتی. یہ ٹائپنگ مسٹیک. تو بی اینڈ سی درست ہیں یا سی اینڈ ڈی درست ہیں؟ سی اینڈ ڈی. سر سی اینڈ ڈی درست ہے. بی میں تو حاضہ ہے نا، بی میں تو حاضہ لکھا ہوا ہے. بی میں حاضہ آ گیا اس لیے وہ درست نہیں ہے. اور اے میں کیا مسئلہ ہے؟ ادھر بی نہیں لگا ہوا کم کے ساتھ، وہاں پر بی نہیں لگا ہوا. ایو طالب خرج من المکتبہ. کیوں آیا ذرا پلیز اس کو ایکسپلین کر سر دیں. وہ ساعتو بھی تو ہے نا، اے میں ساعتو بھی تو ہے، حاضر ساعتو تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کوشچن ہی غلط ہو گیا نا. کم ریالن سے تو آپ قیمت نہیں پوچھتے ہو کسی چیز کی، بیکم سے پوچھتے ہیں کتنے کی. اب سوال یہ ہے کہ اس کی پرائز پوچھی جا رہی ہے کہ یہ کتنے کی ہے، تو وہ بیکم سے ہی پوچھی جائے گی. پہلا تو شروع سے ہی غلط ہو گیا، با ہی نہیں ہے تو بس وہ غلط، اے غلط ہو گیا. دوسرے میں بی میں الساعتی کے ساتھ حاضہ لگا ہوا ہے، تو حاضہ تو مذکر ہے، الساعہ مؤنث ہے، وہ اس لیے غلط ہو گیا. سی اور ڈی دونوں جو ہے وہ درست ہیں. بیکم کے بعد ریالن ہو یا بیکم کے بعد ریالن ہو، دونوں درست ہو سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس ابھی سے کہ یہ حاضی الساعتی دونوں میں لکھا ہوا ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے حاضی الساعتا، کیونکہ یہ اشتریتا کے لیے مفعول کے طور پر آ رہا ہے. سر اگر کوئی اور کرنسی ہوتی تب بھی دولارن اور دولارن دونوں صحیح ہوتا؟ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. روبیتن روبیتن دونوں طرح سے آئے گا. ایو طالب خرج من المکتبہ، ایو گرامر کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ فاعل ہے، خبر ہے، یا نکلنے والا ہے، یا مبتدا ہے؟ مبتدا مبتدا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کوشچن فارم میں ہے، پھر بھی مبتدا ہے یہ. جی سر کوشچن فارم تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے. لیکن ایو والے تو ہم نے کیے تھے کہ نہیں؟ کیے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے. اگر کوئی 2 یا 3 ووٹ آ جائیں کہ نہیں کیے ہوئے تو پھر ایو والا سوال نہ ڈھونڈا کہ کیے ہوئے اس میں مطلب این بھی کیا ہوا ہے. اس میں زیادہ زور ایا پہ تھا، اس میں زیادہ زور ایا پہ تھا، مفعول کے طور پر جب آ رہا تھا، مفعول کے طور پہ جو ہے. انگلش والے میں تینوں، یہ آ گیا ہوں، یہ آ گیا یہاں پہ. ایہ کتاب تدرسون میں کیا ہے؟ مفعول بھی مقدم ہے، حال ہے، مضاف ہے، مبتدا ہے. کیا ہے؟ اے اینڈ سی ہے. کون سا درست ہوگا؟ مفعول بھی مقدم. مفعول بھی مقدم اے. تو سی کیا ہے؟ مضاف. تو اے اینڈ سی نہیں ہو سکتا کہ مضاف بھی ہے اور مفعول بھی مقدم بھی ہے. جی مضاف تو اٹ ہیز ٹو بی مضاف آلویز، مضاف تو یہ ہمیشہ ہوگا. وہ آپشن تو صحیح ہوگا. اچھا، مدرس مجھ سے خوش ہوا. اچھا، ویسے یہاں پر سوال ہونا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں یہاں پر لکھتا کہ اسٹوڈنٹ
मुझसे खुश हुए, तो क्या आएगा? फरिहल मुदर्रिसु माई, फरिहा मिन्नी अल मुदर्रिसु, फरिहा बी अल मुदर्रिसु, फरिहल मुदर्रिसु मिन्नी। कौन सा वाला सही होगा? सर डी वाला, सी वाला होगा। फरेहा हमेशा बी होता है, फरिहा के साथ हमेशा बा इस्तेमाल होता है। फरिहा के बाद जो है वो बा इस्तेमाल फरीहा होता है। बीबी करके याद कर लेते हैं हम। फरीहा बीबी, तो बस फरीहा के साथ बी आ गया। फरिहा के बाद बी बा आएगा इस्तेमाल में। तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। के टिप्स बहुत मजे के होते हैं जी, बड़े यूजफुल हैं। सर ये तो लास्ट वाला सॉरी दोबारा रिपीट कर दें। फरीहा बिल मुदर्रिसु सही था? फरिहा बी अल मुदर्रिसु, बी अल मुदर्रिसु, ठीक है, ओके। बिया ये लिखा हुआ है, वो या के ऊपर जबर मिलाने के लिए। इसका क्या वो है सर रीजन? रीजन ये है कि फरिहा जो फेल है उसके साथ जो सिला में हर्फ आता है, जैसे हमने पढ़ा था सल्ली के साथ आला आ जाए तो ये माना होता है, और सल्ली के साथ तो जिसका खाला के साथ ही आता है हमेशा ना, खाला के साथ बाहसा के साथ अन आता है, बाहसा के साथ आन आता है, तो इसी तरह फरिहा के साथ बी ही आएगा। तो इस वजह जिसके से बी साथ वाला कोई भी ज़मीर हो उसके साथ बी आएगा पहले, जी, हरफ जर बी फरिहा बी ही आएगा, फरिहा बी का आएगा, या हाँ, किसी का आएगा। नाम आ जाए तो भी वो बा के साथ ही आएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर जिस तरह हम तर्जुमा करते हैं, तो अगर इन चारों सेंटेंसेस का आप तर्जुमा कर दीजिए एक दफा। अच्छा, इन चारों सेंटेंसेस का लफ्जी तर्जुमा अगर हम लें तो फरिहल मुदर्रिसु माई, मुदर्रिस खुश हुआ मेरे साथ। फरिहा मिन्नी अल मुदर्रिसु, खुश हुआ मुझसे, मुझसे का असल में अब ये तर्जुमे में तो मिन्नी का तर्जुमा भी मुझसे ही है, लेकिन ये यूज करने में ठीक नहीं है। ठीक है। फरिहल मुदर्रिसु मिन्नी या फरिहा मिन्नी अल मुदर्रिसु, मिन्नी का मिन का माना से और या मेरे लिए मुझसे, तो लेकिन इस्तेमाल जो है वो इस तरह से किया नहीं जाता। तर्जुमा ग्रामेटिकली इस तरह नहीं यूज होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फरीहल मुदर्रिसु माई, ये वैसे तो करेक्ट है ना जुमला, करेक्ट है ना जुमला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है साथ मुदर्रिस भी खुश था कि खुश हुए। हाँ, व फरीहल मुदर्रिसु माई, ये ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था कि हर जबान का हरफ जर अलग होता है, और कहीं पे कैसा होता है, कहीं पे कैसा होता है। उर्दू इंग्लिश में हम कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह, लेकिन उर्दू में हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह में ईमान नहीं बोलते। तो बस ये वही बात है, ये हर किसी के साथ अलग अरबी में होता है। कहते हैं आमनतु बिल्लाही, बी आमनतु बिल्लाही, हाँ। तो बी के भी बहुत मुख्तलिफ मतलब है ना, एक मतलब तो है भी नहीं बी का। जी, मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ते हैं, मैंने जो पढ़े थे, बा के 17 मतलब हैं। जी, 4 तो मुझे भी आते हैं, मुख्तलिफ मफाहीम में इस्तेमाल होते हैं। तो खैर ये क्विज था आपका छोटा सा, 46 क्वेश्चंस थे। तो जब आपका इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक्चुअल क्विज होगा तो 46 को डबल कर देना चाहिए या नहीं? नहीं सर, छोटा नहीं था, छोटा कर सर, छोटा बिल्कुल नहीं था। तो ठीक है, उसके 3 घंटे कर लीजिएगा। 3 घंटे कर सर, लेंगे। 3 घंटे वो बीच में नमाजों का टाइम वगैरह आ जाता है ना। आपको इशा की नमाज पढ़ने के बाद क्विज सेंड करेंगे, फिर फजर तक। नहीं, जब आप इतना लंबा देंगे तो फिर 3 घंटे तो चाहिए होंगे हमें। सही, हमें खाना लंबा क्विज नहीं चाहिए, लंबा क्विज नहीं होना चाहिए, थक जाते। सर जो 2 लोग साथ कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, वो इकट्ठा दे सकते हैं प्लीज? नहीं, वो जो है वो उसका फायदा है सर, फिर भी मार्क्स कम ही आएंगे। मार्क्स तो फिर भी कम आएंगे। ये तावनु वाले काम कर रहे हैं जी। ये तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, अलल बिर्रि आगे ना सर, नेकी नहीं। जी सर, अम्मी अबू ने यही कहा था ना शादी के वक्त, मिल के सारे काम करने। सही है। वो बहुत अच्छा यूज कर रही है।
ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست اسی طرح چیٹنگ کر رہے تھے، تو جو انویجیلیٹر تھے انہوں نے پوچھا بھائی کھڑے ہو جو کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہ پتا ہو تو جسے پتا ہے اس سے پوچھ لو. تو میں وہی کر رہا ہوں، قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ بعض شیاطین اپنے دوستوں کی طرف جو ہے نا وہ وحی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں. تو تم وہ نہیں ہو، یہ والے ہو. تو خیر ہم سیکھنے کی غرض سے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ہم ہیلپ. ویسے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ کوئز والا جو ہے وہ ماحول تو ہوگا. کوئی اور اگر کسی کا سوال ہے تو 1 by 1 اگر پوچھ لیں ہاتھ کھڑا کر. مصدر مؤول الگ طریقہ. مصدر مؤول، چلیں جی دیکھتے ہیں مصدر مؤول میں کیا ہے. مصدر مؤول، المصدر المؤول، یہ جی ان جو ہے ہم نے پڑھا ہے، ان جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، ان اس کو نام دیا گیا ہے ان مصدریہ. ہم اس کو جب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان حرف نصب و مصدری، نصب و مصدرین. کرتے ہیں ہم یہ بات، میرا خیال ہے 1-2 دفعہ کی تھی، کوئی اس کو زیادہ وہ نہیں کیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ فعل مضارع آتا ہے، ان پلس فعل مضارع. تو ان پلس فعل مضارع ہے. مثلا ہم لیتے ہیں ان یشہد. تو یہ مؤول کا معنی ہے جس کی تعویل کر لی گئی ہے، جس کو کنورٹ کر لیا گیا ہے. تو اس کو کنورٹ کر لیں گے ہم مصدر میں، ان یشہد سے یہ بن جائے گا شہادت والا معنی دے رہا ہے یہ. یا اب یہ لکھا ہوا فعل والی فارم میں، لیکن یہ معنی شہادت یعنی مصدر والا دے رہا ہے. تو جس طریقے سے مصدر استعمال ہو سکتا ہے، اب یہ مصدر مؤول مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، فعل کے ساتھ جملوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے مختلف افعال آتے ہیں. مثلا ایک اس کے ساتھ فعل آتا ہے یجب یا لا یجب. ایک اس کے ساتھ آئے گا ینبغی یا لا ینبغی. اور آئے گا اس کے ساتھ یمکنو، ارادہ. سر ان سب کے مطلب بھی پلیز ساتھ ساتھ لکھ دیں. یریدو، جی میں لکھتا ہوں. ایک آئے گا اس کے ساتھ یمکنو یا لا یمکنو. ارادہ یریدو ہو گیا. اور کیا تھا؟ اصابہ یصیبو سے اشترا، ارجو، اصابہ یصیبو. سر اشترا بھی، اشترا، اشترا یہ والا اشترا، یہ والا جی نہیں، یا اس کا وہ مضارع فارم یشتری نہیں، وہ پھر مضارع کے ساتھ اس کے بعد تو ان مصدریہ نہیں آئے گا. وہ تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے اریدو ان اشتریہ، یہ اس کے بعد نہیں آئے گا، یہ مصدر مؤول میں آ رہا ہوگا. یجب یا لا یجب کا معنی ہے ضروری ہے یا نہیں ضروری.
ضروری ہے یا نہیں ضروری. ینبغی کا معنی مناسب ہے، لا ینبغی کا معنی نہیں مناسب. ارادہ یریدو ارادہ کرنا. یمکن ممکن ہے یا نہیں ممکن. اصاب یصیبو کا معنی پہنچنا. پہنچنا I think so. پہنچنے کے معنی میں اصاب یصیبو. مصیبت سے. ارجو امید کرنا. امید والے معنی میں. اب یہ جو فعل مضارع کے ساتھ خاص آ رہے ہیں یجبو، ینبغی اور یمکنو، ان کے بعد جب مصدر مؤول ہوگا تو وہ فاعل آئے گا. کون کون سے؟ یجبو، یجبو، ینبغی، یمکنو، ان تینوں کے بعد مصدر مؤول فاعل ہوگا. اور یہ بلکہ یصیبو کے ساتھ بھی. یعنی غائب والے جو ہیں. یریدو کے ساتھ بھی، یریدو وہ چاہتا ہے. اگر یریدو بھی فعل اس میں ہوگا یریدو تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ فاعل آ رہا ہوگا بطور مصدر مؤول بطور فاعل. سر یریدو کے ساتھ، سر یریدو کے ساتھ مفعول آتے ہیں. سر مفعول نہیں آئے گا. سوری یریدو کے ساتھ مفعول آتا ہے. جی 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 یریدو کے ساتھ مفعول کے طور پر آئے گا. جی بالکل. یریدو کا فاعل ہوا ہوگا. ارادہ اور ارجو کے ساتھ مفعول آئے گا نا، باقی سب کے ساتھ فاعل. اور ارجو کے ساتھ جو ہے وہ مفعول آئے گا. ارجو ہو یا یرجو ہو ان کے ساتھ. اسی طرح ارادہ ہو یا یریدو ہو ان سب کے ساتھ مفعول آئے گا مصدر مؤول. اس کے علاوہ بھی ہے جیسے ابھی اخشا آیا تھا، اخشا، اسی طرح اخافو. اور کیا ہوتا ہے یعنی جس میں خوف ہو، ڈر ہو، امید ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اگر واحد متکلم والے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے تو مفعول بھی آئے گا. سر ایک منٹ اوپر واحد متکلمی کیوں؟ اگر ہم پہلے اور چوتھے صیغہ جو ہے یعنی اس کے علاوہ اگر کسی کے بھی ساتھ آئے گا ان میں سے تو پھر وہ فاعل مفعول بھی ہی آئے گا نا. اکشا کی بجائے اگر نقشہ آئے گا جی تو اس میں بھی نقشہ میں بھی تو فاعل موجود ہے. مطلب وہی آئے گا، مفعول بھی ہی آئے گا. سر تو اگر آپ کسی کو ڈائریکٹ کسی سامنے والے بندے کو کہہ رہے ہیں تفشا کہہ رہے ہیں تب بھی تو پھر مفعول بھی ہی آئے گا. جی جی. لیکن یعنی کہ جب بھی غائب آتا ہے تو پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فاعل آئے گا. جی سر غائب کا بھی جو واحد کا صیغہ ہوگا چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا ہو. نہیں اس میں بھی آ سکتا ہے. جیسے یریدو کے اندر جو ہے وہ مصدر مؤول اس کا فاعل نہیں ہوگا، وہ مفعول ہی ہوگا. مصدر مؤول یریدو کا فاعل نہیں ہوگا، یریدو کا فاعل جو اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے ہوا وہ ہوگا. ایکچولی یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب کوئی لفظ لکھا ہوا آئے گا جملہ تو اس جملے کے اندر جب استعمال ہو رہا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اب یہ یہاں پر اس کو مفعول ہونا چاہیے یا اس کو فاعل ہونا چاہیے. ترجمے کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ترجمے پر غور کرنے سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ترجمہ تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن یہ کنفیوز کر دیتا ہے. تو اور کوئی بات اس کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اس کوئز کے؟ آج جو دیا تھا سیمپل اس کے تو 60 تھے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جو
ایکچوئل آپ کو کوئز دیا جائے اس کے کم از کم 90 مارکس ہونے چاہیے. ایک ایک آنسر کے 2 نمبر رکھ دیں, 50 کوشچن ہو جائیں گے اور 100 نمبر ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے سر. یہ اچھا آئیڈیا ہے. سر آپ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہیں, یہاں بھی پلیز کر دیں. نہیں, آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ہوم ورک بنایا اور اس کے نمبر تھے کوئی 50, کوشچن تھے صرف کوئی 12. تو سر کو دکھایا تو سر مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا صرف 12 ہیں اور ان کے نمبر اتنے زیادہ کیسے ہو گئے. میں نے کہا جی ایک سوال کے نمبر زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, سوال بڑھا دیں, نمبر کم کر لیں. مقصد کیا ہے نمبر لینا؟ تو مقصد نہیں ہے نا, اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہماری پریکٹس ہو جائے اچھی. تو پریکٹس تو تبھی ہوگی جب کوشچن زیادہ ہوں. بالکل بالکل. تو اس لیے نمبرز تو کم بھی ہو جائیں, آدھے نمبر کا بھی سوال ہو جائے تو کوئی نہیں, 90 نمبر پورے کرنے ہیں. سر پھر تو آپ کو ہے سر. یہ کوشچن کی لینتھ, میں کوئز کی لینتھ اتنی ہو کہ مطلب یہ تھوڑے مطلب اچھے کنسیڈریبل ٹائم میں وہ کمپلیٹ ہو جائے, ٹائرنگ نہ ہو, ایگزاسٹنگ نہ ہو, بس یہ شوق سے دے دیں. جی کوشش کریں گے کہ اتنا ہو کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں آپ لوگ پورا کریں. آج والا جو تھا آپ لوگوں نے کتنے ٹائم میں کیا جس نے پورا کیا ہے؟ 1 آور میں. وہ اس لیے کہ ابھی پریپریشن نہیں ہے بالکل بھی. آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ہو جاتا ہے, ویسے بہت چھوٹا ہوتا ہے. چلیں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بنایا تھا تو اس لیے, پر میں نے کیا تو ہارڈلی میرے شاید کوئی 5 منٹ لگے ہوں گے. میں نے بنایا تھا تو 5 منٹ سر آپ اسی لیے استاد ہیں اور آپ ایسا بنائیں جو صرف 3 منٹ میں آپ خود کر سکیں. ہمارے لیے وہ 3 گھنٹے کا ہوگا. نہیں, بالکل صحیح ہے. مجھے کرتے ہوئے 5 منٹ لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بنا رہا تھا تو مجھے پتا تھا. آپ لوگوں کو نہیں پتا, تو میرے خیال میں وہ آپ کے لیے جو میں نے 5 منٹ میں کیا وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 50 منٹس میں ہو جانا چاہیے. سر ابھی آپ نے سنا نا آدھا گھنٹہ لگ گیا کہہ رہی تھی. آدھا گھنٹہ بہت مطلب مناسب ہے. سر ابھی سسٹر انیس فاطمہ کہہ رہی تھی انہیں 1 گھنٹہ لگا. شی از اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ. تو عام اسٹوڈنٹ کو تو پھر کافی ٹائم لگے گا. ابھی ایک آواز آدھے گھنٹے کی بھی آئی ہے. لگا کہ میں پروبیبلی شاید میں نے دیکھا بھی نہیں, میں ادھر ادھر ہو رہی تھی بہت زیادہ. سر آدھے گھنٹے میں کیا تھا لیکن دبا کے غلطیاں ہوئی ہیں. صحیح. آپ نے 3 گھنٹے بھی سنا ہے سر. سوری, میں نے کہا آپ نے 3 گھنٹے بھی سنی ہوگی آواز. نہیں, وہ میں اسی لیے 5 کو بھی نہیں کنسیڈر کر رہا, 3 کو بھی نہیں کر رہا, درمیان والے لے رہا ہوں نا. تو چلیں جی, اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم. سر ایک سوال پلیز, مفعول مطلق کے بارے میں بھی تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں. مفعول مطلق مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جو کسی جملہ فعلیہ میں استعمال ہو. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد اسی معنی میں, یعنی فعل والا معنی, اور یہ ہوگا مصدر. تو اس کو نام دیا جائے گا مفعول مطلق. مثال دیں, ایک جملہ ہے جو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ بہترین جملہ, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ سر ہم نے QC1 میں پڑھا تھا, انی ظلمت ظلما کثیرا. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا. ٹھیک ہے, ظلمت نفسی ظلما اور فاغفر لی مغفرتا. اب یہ حساباً بھی مصدر ہے, ظلماً بھی مصدر ہے, مغفرتاً بھی مصدر ہے. اور اس سے پہلے حاسب فعل, ظلمت فعل, فاغفر فعل.
تو ایک ہی جملے میں فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر یا اسی فعل کے معنی والا مصدر آ جائے تو اس کو جو ہے وہ پھر یہ مفعول مطلق قرار دیتے ہیں اور یہ تاکید پیدا کر رہا ہوتا ہے. QC5 میں بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی مثال, اور میرے خیال سے کوئز میں جو ایک مثال دی تھی وہ ضرب والی بھی دی تھی, ضربت ضربا شدیدا, ضرب الاستاذ ضربا شدیدا. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے جو مفعول جو مصدر استعمال ہوتا ہے فعل کے بعد, اس مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. تو اسی کانسیپٹ کے مطابق جیدن وغیرہ یہ بھی جو ہے مفعول مطلق کہلاتا ہے کیونکہ وہ تاکید پیدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ایسے ہی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, جزاک اللہ. سر میرا ایک کوشچن ہے سر. جی سر پلیز. مصدر معول کے بارے میں لاجیکل ہے سر, کیونکہ وہ ان کے ساتھ آتا ہے, جیسے ہم نے کہا یمکنوں کے ساتھ ہے, لیکن ایکچولی سر فائل تو کسی کرنے والے کا نام ہوا نا, جیسے مطلب فائل تو کہتے فیل کرنے کو کہتے ہیں, فائل کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اب وہ آپ ذرا یہ سر یہ سمجھا دیں یہ ان کس طرح سے ہو جاتا ہے فائل, مطلب اچھا تھوڑا سا فائل کی ڈیفینیشن آپ نے آدھی کی ہے. فائل کرنے والے کو نہیں کہتے, صرف کرنے والے کو نہیں کہتے, بلکہ فائل ہونے والے کو بھی کہتے ہیں. فعل کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ فعل کی ورب کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا ہونا یا کرنے کا یا ہونے کا. تو جب کرنے والا فعل ہوگا تو فائل کرنے والا ہوگا, جب ہونے کا پتہ چل رہا ہوگا تو فائل ہونے والا ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے سر. ضربہ کرنا ہے, مارنا ہے, تو مارنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ذہبہ جانا ہے, تو وہاں پر جانا ایک فعل ہے, وہ خود جو ہے وہ ہونے والا. اب سہل ہے, سہیلا, آسان ہوا, آسان ہوا, تو کیا آسان ہوا؟ تو اب آسان ہونے والا کوئی انسان تو نہیں ہوگا نا, وہ کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی سوال ہوگا, کوئی پیپر ہوگا, کوئی ہوم ورک ہوگا, تو وہ جو چیز اس کے ساتھ آ رہی ہے اس کو فائل کہہ دیتے ہیں. ایکچولی شہزاد صاحب وہ جو ٹیبلز کرتے آئے ہیں نا QC1 سے, اس میں جو اسم الفائل ہوتا ہے اس کو فائل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, فائل مفعول, تو بس یہ فائل مفعول کی گڑبڑ ہو جاتی ہے اسی لیے لوگوں سے. تو اس کو اب جو ہے اس کو شروع سے ہی میں سب کو کہتی ہوں وہ فائل نہیں ہے, فائل از سبجیکٹ, وہ سبجیکٹ نہیں ہے, but that is doer, the one who is doing something. تو وہ اسم الفائل اور اسم المفعول ہے. وہ مطلب وہ کانسیپٹ اس وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے ان کو میرے خیال میں فائل سمجھنے میں. ہاں سر سمجھ میں آ گیا, اب آ گیا سمجھ میں, اب سمجھ میں آ گیا سر, اور کلیئرٹی. الحمدللہ. ایکسکیوز می سر مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ پلیز ایک دفعہ فائنل کوئز سے پہلے ایک سیمپل کوئز اور بھیج سکتے ہیں, اور سر مڈ کوئز بھی کھول دیں پلیز. مڈ کوئز کھول دیتا ہوں, تو اسی کو سیمپل کے طور پر لے لیں, کیونکہ ابھی یہ پورا ہفتہ اس کو لگایا تب جا کے یہ آپ کو زور تک دیا تھا, تو کچھ مصروفیات اور ہوتی ہیں. ہونے کے آپ سے پہلے تک دیکھتے رہے کہ شاید کوئز آ گیا ہو نا. پھر ہم کوشش کریں گے, اگر ہو سکتا ہوا تو کوشش کروں گا کہ ڈیفینیٹلی ایک آدھ کوئی اور دے دیا جائے, یا جو سیمپل کوئز کھولیں گے مڈ کوئز کے پرانے, تو اس میں اگر کوئی چینجز کر سکا تو وہ کر دوں گا, تاکہ آپ کی پریکٹس تھوڑی سی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا آئیڈیا ہے. جی سر, یہ جو مصدر معول آتا ہے اور مصدر آتا ہے, تو کیا یہ کیسے ہم پتہ چلے گا کس سینٹینس میں ہم مصدر معول آئے گا اور کس میں مصدر آئے گا؟ دیکھیں وہ جو مصدر تو استعمال ہوا ہے صرف ایک ان تسمح والے میں. اچھا, تسمح کے بعد جو ہے وہ بی کے ساتھ مصدر آ رہا تھا, ان تسمح لی بالذہاب, آپ مجھے اجازت دیں جانے کی, وہاں مصدر آیا ہے. لیکن جہاں جہاں مصدر استعمال ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ فعل مضارع استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بک میں جس طرح آپ کو جملے دیے گئے ہیں, وہ جملے اس کا جو بیسٹ آپشن تھا استعمال کرنے کا وہ اختیار کیے گئے ہیں یہاں پہ. تو لیکن اگر ہم اپنی پریکٹس کے طور پر کریں تو جہاں جہاں مصدر معول تھا وہاں مصدر معول کی بجائے ایکچوئل مصدر لگا دیا جائے. جی تمارین میں ایسا تھا نا, ہم نے
तमरीन में ऐसा था। मस्तर मुअव्वल की जगह पर मस्तर लगा लें या मस्तर की जगह पर मस्तर मुअव्वल लगा लें। तो ये मस्दर मुअव्वल सर, ये जो आपने सारे शुरू में दिए हैं वो फेल दिए हैं, अरादा युरीदु, मतलब इन्हीं में से, इन्हीं के साथ ये मस्दर मुअव्वल आ सकता है? ज्यादा इन्हीं के साथ आता है। अच्छा, ज्यादा इन्हीं के साथ आता है, इसके अलावा भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर इनके साथ आता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। तो छुट्टी कर लें अगर फिर। सुभान जी, ये जुमला जो है युमकिनु का अन तजलिसा होना, जी, इसको अगर हम इसको मस्दर से रिप्लेस करेंगे तो युमकिनु का के बाद क्या लगाएंगे? अल जुलूसा। युमकिनु का अन तजलिसा होना, तो जुलूसु, फिर ये जो युमकिनु का जो का है ना, का ये का जुलूस के साथ लग जाएगा। का जी, आपका बैठना, जुलूस का, जुलूस का जी, बिल्कुल। ये जो का है ये जुलूस के साथ लग जाएगा। सर इसका फाइल लिखा है, युमकिनु का फाइल होता है ना, मस्तर मुअव्वल युमकिनु का फाइल होता है। जुलूसु का, जुलूसु का हो जाएगा। फिर तो जुलूसु होगा ना, उसके जुलूसु का होगा। हाँ जी बिल्कुल। मैं कह रही हूँ जूस के ऊपर तो पेश आएगा, जुलूस के ऊपर भी पेश आएगा ना, जुलूस पर पेश आएगा। सर उसमें जो फाइल होता है उसको निकाल के उसके मस्दर के साथ मुरक्कब इजाफी बना दिया जाता है। वो किया जाता है, वो एक एडवांस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अभी हमने वो नहीं की है, ये आज पहली दफा ये बात की है। वो सर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं फिरासत। सर अरशद साहब ने काफी दफा कहा कि आप उसकी अपने तौर पर प्रैक्टिस करें ना, वो मतलब वैसे जरूरी नहीं है कि हमारे कोर्स में हो, लेकिन वो शायद एडवांस आगे के लिए ना वो कह रहे होते हैं ना कि आप उसमें सही वाला मस्तर लगा के करें। जी जी, आपको जो जनरल आपको ग्रामर की बुक्स मिलेंगी उसमें आपको यही मिलेगा कि मस्तर मुअव्वल को जब आप खोलेंगे मस्तर की फॉर्म में तो जो फेल यूज होगा, मसलन अन तजलिसूना है तो जुलूसकुम करना होगा, सिर्फ जुलूस नहीं करना। सर वैसे मस्तर मुअव्वल जो है ना वो कलाम में खूबसूरती के लिए, मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना ये जो तरीका असलूब जिसको कहते हैं ना इख्तियार किया गया है अरबी का ना, तो ये असल में वो ये है कि कलाम में वो जो एक फ्लो है ना, सॉफ्टनेस के लिए, ये वो चीज उसके लिए आया। हाँ जी, उसके लिए आया है, यही है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर युमकिनु का जो का उधर लगा देंगे तो फिर वो युमकिनु रह जाएगा, युमकिनु अकेला रह जाएगा। युमकिनु अल जुलूसु का होना, अल नहीं, युमकिन जुलूसु का, अल के तो साथ नहीं आएगा ना, नहीं अल तो अब आ नहीं सकेगा ना, क्योंकि अब ये मुजाफ बन गया ना, मुजाफ हो जाएगा ना। सॉरी ठीक है समझ आ गई। हाँ, क्योंकि जहाँ पे मुजाफ नहीं था ना वहाँ पे वो अल के साथ आएगा, उरीदु अज़्ज़हाबा, तो इसलिए सर अजुन्नु के साथ अन्ना आता है साथ, तो ये कुछ जगहों पे तो वैसे भी ये वो और है। अन्ना जो है, अन्ना वो मस्तर वाला नहीं है, वो अन्ना के माना में जो इस्तेमाल होता है वो है। नहीं मतलब वो कुछ एक हमने पहले पढ़ा था कि अजुन्नु के साथ अन्ना आता है, लेकिन ये 27 जो हमारा लेसन है 27 नंबर, इसमें अजुन्नु हा अजुन्नु का आया हुआ है, तो क्या जमीर के साथ आए तो फिर अन्ना नहीं आएगा? नहीं, वैसे भी आ सकता है। अजुन्नु का असल में इस लेसन में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अजुन्नु उन अफाल में से है जिसके साथ दो मफूल होते हैं। हाँ जी, अजुन्नु का तालिबन, जी अजुन्नु का तालिबन या अजुन्नु दफ्तरी, मेरे ख्याल से इस तरह से भी कोई आया हुआ था। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लें तो अजुन्नु ज़न्ना या ज़ुन्नु दो तरह से आ सकता है कि इसके दो मफूल हों, या अन्ना के साथ जब आएगा तो फिर जो है वो उसका अजुन्नु का एक ही मफूल होगा और वो जुमले की फॉर्म में आएगा। अगर मफूल लेने हैं तो फिर उसके दो मफूल हो जाएंगे। यानी वो बात हमने पढ़ी थी कि लाजिम और मुताद्दी, बहुत मुख्तसर से हमने टच किया था QC5 में, आई थिंक। आमतौर पर फेल होता है कि जो है वो तो मफूल नहीं लेता ना, जी उसको मफूल की जरूरत ही नहीं होती, तो और मुताद्दी वो है कि जिसको मफूल की जरूरत होती है अपना मफहूम पूरा बताने में। फिर उसके अंदर तफसील ये है
کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی مفعول کافی ہے، جیسے ضربہ ہے، اس نے مارا، سوال پیدا ہوگا مارا کس نے مارا، تو فاعل کا جواب آ جائے گا خالد نے مارا. دوسرا سوال آئے گا کس کو مارا، تو یہ جو ہے وہ آ جائے گا، اس کا مفعول آ جائے گا، ایک بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ظنہ جو ہے اس میں آئے گا گمان کیا. تو گمان کیا، پہلا سوال آئے گا کس نے گمان کیا، تو فاعل آ جائے گا ظنہ حامدن. اگلا سوال آئے گا کس کے بارے میں گمان کیا، تو ظنہ حامدن کیا کہیں گے اس کو، ایک کسی اور کو، زیدن، زید کو، حامد نے زید کو گمان کیا، کیا گمان کیا، تو وہ پھر آ جائے گا ظنہ حامدن زیدن عالمن، کہ حامد نے یہ گمان کیا کہ زید جو ہے وہ عالم ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ مفعول ہیں کہ فعل ہیں کہ جو ایک سے زیادہ مفعول چاہتے ہیں. یہ ہم بک 3 میں اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے فعل آتے ہیں اور ان کی پاسبل طریقے کیا ہو سکتے ہیں، مبتدا اور خبر کیسے کیسے آ سکتے ہیں. ڈیٹیلز جو ہے ظنہ اور یظنو ہی پڑھا ہے، یہاں یہی پڑھا ہے، جس میں ہم نے یہ وہ کیا ہے کہ ظنہ یظنو کے 2 مفعول آئیں گے، لیکن اگر انا کے ساتھ یہ آئے گا تو اس کا ایک مفعول ہوگا، ایک ہی مفعول ہوگا اور وہ جملے کی فارم میں آئے گا. وہ پورا جملہ انا والا جملہ ہوگا اور وہ پورا جملہ اس کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، جزاک اللہ سر. بک 3 کا سٹارٹ کریں گے، ڈائریکٹ سٹارٹ کر دیں گے نیکسٹ ویک کے بعد انشاءاللہ. ابھی تک کا پلان یہی ہے کہ 17 فیبروری سے یہاں الفلاح منزل میں آپ لوگ فزیکلی جو آ سکتے ہیں وہ آئیں، اور ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے سر، ہماری پوری صحیح پکے والی نیت اور ارادہ یہی ہے. سر جو پاس سب شاید ہو جائیں گے. سوری سر انشاءاللہ اچھا پاس تو سارے ہو جائیں گے، جو امید والا رکھیں انشاءاللہ. جس نے کوئز اوپن کر کے اپنا نام لکھ کر سبمٹ کر دیا وہ پاس ہے. سر اس کی بک 3 مل جائے گی آپ کے الفلاح سے؟ ہاں جی ملے گی، یہاں سے آپ لوگوں کے لیے منگوائیں گے، ابھی منگوائی نہیں ہے، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ منگوا لیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو بتا دیں گے، آپ لوگ پھر اپنی اپنی کاپیز لے لیجیے گا. اگر بتا دیں اس پہ گروپ پہ سارے شیئر کر لیں کہ کس کس کو الفلاح سے چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کچھ لوگوں کے پاس آلریڈی موجود تھیں، تو جس کو چاہیے وہ اگر میسج کر دیں تاکہ پھر اتنی کوانٹٹی میں منگوائی جائیں. ٹھیک ہے سر. ایسے کرنا وہ بنا کے نا سینڈوچ یہ جیسے دیتے ہو صبح کھانے کے لیے، وہ ریپ کر کے ساتھ دے دینا. اب تو ہمیں بھی دے دیں ڈاکٹر بشرا. جی میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ سیریمنیز ویسے تو ہمیں بھی دینی ہے سینڈوچز، بھجوا دیں سینڈوچز. پارٹی ہو رہی ہے سر. اب یہ ویسے زبانی کلامی والی ٹی پارٹی ہوتی ہے نا، اب وہ الفلاح کے چائے بسکٹ نہیں ملتے نا ہمیں. اب یہی ہے کہ چائے کی پکچرز واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، جیسے ایک دفعہ شاید کسی نے کی تھی گروپ پہ، پتہ نہیں عربی والے کورس میں تھی یا کہیں QC7 میں کسی نے کافی سارے چائے کے کپ سینڈ کر دیے جی کہ ہم مس کر رہے ہیں الفلاح کی چائے کو. تو ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی جو یہاں پریزنس تھی، جو ایک ہسل بسل ہوا کرتی تھی، ایک رونقیں تھیں، اس کو مس کرتے ہیں. اللہ رب العزت آسانیاں کر دے، ہم جلدی سے پھر سے وہی ماحول دوبارہ سے آ جائے، آمین آمین، ہم لوگ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اگر کسی کے مزید سوالات پھر بھی ہوں تو وہ گروپ پر اگر ڈال دیں تو وہاں پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو آنسر کر دیا جائے. سر آپ کا بہت شکریہ، آل ایفرٹ کا سر، بہت جزاک اللہ. آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہر وقت موجود ہیں، آپ کی خدمت کے لیے. جزاک اللہ. دعا کریں کہ اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور قبول کر دے سب کا. آمین سر. اور ماشاءاللہ آپ کے کوئزز بہت اچھے ہوتے